رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اے سی بھی لگانا ہے اور بیچ میں کالز نہ آئیں. اوکے. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم 30ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں. 30واں پارہ 30ویں سیڑھی ہے. یہ 30 پاروں میں کیوں ہے؟ صحابہ کرام کی ایک عادت تھی کہ قرآن پاک کو 7 دن میں پورا کرتے تھے. اس کی وجہ سے منزل کی ٹرم بنی، جس کو ہم میں سے عموماً لوگ قرآن پاک میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ منزل 1 منزل 2. 7 دنوں میں قرآن پورا کرتے تھے. لیکن بعد کے دور میں کچھ لوگوں نے پھر اس قرآن کو 30 حصوں میں پڑھنا شروع کر دیا. 30 دن یعنی مہینے کا ایک قرآن، تو اس کے 30 حصے کیے گئے. ٹھیک ہے، کچھ صورتوں کی ترتیب الہامی ہے، لیکن آپ سپاروں کی ترتیب دیکھیں گے تو یہ بعض دفعہ آپ کو ایسے لگے گا کہ ایک صورت بالکل ایک آیت ہوتی ہے اور پارہ ختم ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ دوسرے پارے میں جا کر صرف ایک پیج پڑھتے ہیں ہم اور دوسری صورت شروع ہو جاتی ہے. تو اصل مقصد کیا ہے کہ ہم نے 30 دنوں میں یا اس سے کم و بیش میں اس قرآن پاک کو پورا سمجھنا ہے. سورۃ نبا سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے اور سورۃ الناس پہ ختم ہوگا. اور اگر آپ غور کر کے دیکھیے تو ان صورتوں کے ناموں میں بھی بڑا ربط ہے. شاید ہی کبھی ہم نے اس پہ غور بھی کیا ہو. نبا کیا ہے؟ خبر ہے. خبر کون سی ہے؟ بہت بڑی خبر ہے. ایسی خبر کہ جو باقی تمام خبروں کی شدت کو کم کر دیتی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس طرح سے خبریں ہی چل رہی ہوتی ہیں یا کوئی ڈاکیومنٹری ہی چل رہی ہوتی ہے ٹی وی میں اور ایک دم بریکنگ نیوز آ جاتی ہے، یہ پارہ حقیقت میں ایک بریکنگ نیوز سے شروع ہوتا ہے. سورۃ نبا آخر تک پہنچیں گے نا تو کون سی سورت پہ پہنچیں گے؟ آخری سورت کون سی ہے قرآن؟ الناس. اور الناس کون ہوتے ہیں؟ لوگ. کوئی ربط سمجھ آتا ہے؟ یہ تو نہیں کہا کہ آخری سورت مومن ہے. ہو سکتا تھا نا، کتنا اچھا ہم اینڈ کرتے جی ایمان والوں کے نام پہ یہ سورت شروع ہوئی ختم ہوئی. شروع کہاں سے ہوا تھا قرآن پاک؟ الفاتحہ سے. دروازہ کھلا. سورۃ فاتحہ کس سے شروع ہوئی؟ الحمد سے. اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کیا کریں نا، اور یہ غور و فکر بہت ساری اور چیزوں سے آپ کو بچا لے گا کہ میرا عید کا جوڑا بنا کہ نہیں بنا، میں نے کل کیا پکانا، میں نے پرسوں کیا پہننا، تو یقین کریں آپ کو اس قرآن کے اندر سے معنی اور مفہوم کے خزانے دکھیں گے. 30واں پارہ تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ انسانیت کے نام ایک اتنی بڑی خبر ہے کہ جو باقی تمام خبروں کو اس کی نظر میں بے معنی کر دے گی، اور اس انسانیت تک ہم نے اس کو لے کے جانا ہے. یا ایھا الناس میں اللہ نے کئی بار انسانوں کو پکارا. اس پورے پارے کا مضمون ہی یا مین تھیم وہ بڑی خبر جس کو لوگ قیامت کہتے ہیں، جو لوگوں کے دلوں پہ اس دنیا میں ہی طاری ہو جاتی ہے اگر ان کو اللہ کی بڑائی کا احساس ہو جائے، اور اگر اللہ کو بیچ میں سے نکال دیں تو یقین کریے کہ قیامت کے کس سے بھی لوگ چٹخارے لے کے سنتے ہیں. تو آج ہم نے اپنے دل کو حاضر کر کے اس پارے کو سننا ہے، اور انشاءاللہ ہر صورت کے ساتھ ساتھ ہم چلتے جائیں گے. اس پورے مضمون میں سے آپ کو قیامت A to Z ان تمام سوالات کا جواب مل جائے گا. کچھ چیزیں اس پارے میں ہیں جیسے ناپ تول میں کمی، مسائل کی صورت میں جس کو ہم پیچھے پڑ چکے، لیکن اس پورے پارے میں کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ ایک سوال پہ رکھیں. آج پورے پارے کے دوران آپ نے بس اسی سوال کا جواب پانا ہے کہ جس دن قیامت آئے گی میں کہاں ہوں گی اور میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. آئیے شروع کرتے ہیں. اس کا انداز تھوڑا سا مختلف ہوگا کیونکہ یہ دل پہ اترنے والی صورت ہے. ہم وقت کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو بیچ بیچ میں آیتوں کی تلاوت سنائیں، جہاں بھی ہم کر سکے کچھ آپ کو بیچ میں رکھیں گے. لیکن اس وقت آپ نے سنتے وقت یہ مت سوچئے کہ آپ کوئی بہت زیادہ انفارمیشن لینے آئے ہیں. آپ اس وقت اپنے دل کے اوپر وہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں جس کو تقویٰ کہتے ہیں، اور ہدی للمتقین. ہم سب نے ہدایت کی امید پر یہ قرآن شروع کیا تھا. اہدنا الصراط المستقیم کی صورت میں دعا مانگی تھی. آج ہم اس کی آخری سیڑھی پہ ہیں. آج اگر کرنا چاہیں تو اس پارے کے دوران کچھ نیتوں پہ عمل کیجئے. کچھ نیتیں نہیں کی کر لیجئے. نیت کی تھی تو اس کو ارادے کی ساتھ سیڑھی پہ چڑھا لے. پینڈنگ نیکیوں کو ذہن میں رکھیں، اور جو ہی پارہ ختم ہو
یہ سوچ کے کہ آخری دن ہے سیل کے، جو نیکی کر سکیں وہ کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اینڈ پہ آپ کو کچھ چیزیں دیں گے، جس میں سے ایک چیز ابھی ہی نوٹ کر لیں کہ دورہ قرآن کے بعد کیا ہے، اور وہ کیا ہے، دورہ قرآن کے بعد کیا ہے کہ جو نیتیں ہوئی تھیں اور جو ارادے کیے تھے اس پہ عمل کرنا ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب میں کچھ نہیں کر سکتی، آپ رحیلہ کو بھیج دیں، یا آپ کی ای میل سے آ رہے ہیں؟ بیٹا مجھے اب کوئی میسج نہیں بھیجے، آپ کو جو بھیجتی ہوں رحیلہ کو بھی بھیجتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ان سے کوارڈینیٹ کر لیں۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چہمے گوئیاں کرنے لگے ہوئے ہیں؟ کیا چہمے گوئیاں تھیں؟ ذرا مکہ کے ماحول کو ذہن میں رکھیے۔ سب اپنی مستی میں مست تھے، خاندانی روایات کے نام پر جو جس کا دل چاہتا تھا وہ کر رہا تھا۔ انہوں نے اس دور میں ایک سوچ رکھ لی تھی کہ اس دنیا میں رہ لو، 4 دن کی زندگی ہے، اور یو لیو ونس والا ان کا عقیدہ تھا۔ اتنے میں ایک آواز آتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس آواز کے بعد ایک میسیج ہے کہ قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور دوسروں کو ڈراؤ۔ اللہ کے نبی نے اس دین کو اپنے تک نہیں رکھا، پہلے اپنے قریب کے ساتھیوں تک پہنچایا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک پہ بات چلتی گئی، تو گھر گھر میں اللہ کے نبی کے خلاف چہمی گوئیاں ہو رہی تھیں۔ کچھ سنا تم نے؟ کچھ بات پتہ چلی؟ وہ ایک شخص آیا ہوا ہے، ایک شخص یہ کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، وہ کہتا ہے جو باپ دادا کرتے تھے ٹھیک نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کیا ہو گیا لوگوں تم کو؟ تم ایسی چہم گوئیوں میں پڑے ہوئے ہو جس کو صرف شک کی زبان پہ کرتے ہو؟ فرمایا نہیں، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا، ہاں ہرگز نہیں، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ کیسے کہتے ہیں کہ یہ دنیا بن کے نہیں مٹے گی اور مٹنے کے بعد ایک نئی دنیا نہیں بنے گی، جبکہ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کبھی اس دنیا پہ غور نہیں کرتے؟ کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا، تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے، اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائے جائیں۔ یہ ساری چیزیں کیا سبق دے رہی ہیں بول بول کر؟ ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، بے شک فیصلے کا دن ایک وقت مقرر ہے جس روز سور میں پھونک ماری جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ کائنات کی جتنی چیزوں کا یہاں تذکرہ ہوا، یہ بول بول کر قیامت کے آنے کا سبق دیتی ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ نیند کی بات ہوئی تو نیند کے بعد جاگ اٹھنا کیا مرنے کے بعد جاگ اٹھنے کے برابر نہیں ہے؟ کیا یہ اس کی چغلی نہیں کھا رہا کہ لوگوں کیوں فکر کرتے ہو کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا؟ ہر رات بستر سے جب سوتے ہو، رات بستر پہ سوتے ہو، صبح اٹھتے ہی اس بات کو دیکھ لو۔ سورج کی بات ہوئی، سورج سارا دن کتنے مختلف زاویے بدلتا ہوا بالآخر غروب ہو جاتا ہے، اور پھر اگلے دن ایک پھر نئی صبح کی صورت میں چل پڑتا ہے۔ کیا سوچتے ہو کیا یہ چیزیں تمہیں کائنات میں نہیں لاتی؟ زمین کو فرش بنانے کی بات آپ دیکھ لیجیے، ان آیات میں ہوئی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی دیکھا یہ کیسے بچھی ہوئی ہے؟ اتنی بڑی زمین جب اللہ کے حکم پہ بچھی ہوئی ہے تو کیا قیامت کے دن یہ زمین دوبارہ ایک چپٹی روٹی کی طرح نہیں ڈھل جائے گی؟ پہاڑوں کو میخوں کی طرح گھاڑا ہوا ہے، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ کھڑا ہونا تمہیں یوم یقوم الناس لرب العالمین کا سبق دیتا ہے؟ اور دیکھو تمہیں مردوں اور عورتوں کو جوڑوں کی شکل میں بنایا، تو کیا اس دنیا کا جوڑا قیامت نہیں آنی چاہیے؟ نیند کو باعث سکون بنایا۔ لوگوں کائنات تو بول بول کے بتاتی ہے کہ قیامت آنے والی ہے، مرنے کے بعد جیو گے، ہر چیز پہ، باقیوں پہ آپ خود غور کر لیجئے، آپ کو ایک ہی خبر ملے گی ان سب چیزوں کے اندر، مائک نہیں ہے ان کے پاس، ان سب چیزوں میں ایک پتہ چل جائے گا کہ لوگوں قیامت آنے والی ہے۔ ہوگا کیا؟
یہ ہے اصل میں دل پہ لینے والی باتیں. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ. لابسین فیہا احقابا، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا وہ مزہ نہ چکھیں گے. ہاں مگر اللہ حمیما وغساقا، کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون. کیوں بھائی؟ جزاء وفاقا، اس لیے کہ ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ یہی تھا. کیا تھے کرتوت ان کے؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ کسی حساب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے. نتیجہ کیا نکلا؟ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری آیات کو بالکل ہی جھٹلا دیا. اور حال یہ تھا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر چیز کو گن گن کر رکھ رکھا. اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر رکھی تھی، یعنی ان کا ہر ایک عمل. لہذا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے. کیسے موتیوں کی طرح پروئی ہوئی ایک ایک آیت ہے. اگر تھوڑا سا شعور بیدار کر کے سنیں اور ہر چیز سے بے نیاز ہو کے سنیں تو آپ کو پیچھے سے ایک بہت بڑی خبر ملے گی. اور وہ کیا ہے کہ جس نے زندگی ضائع کر دی اس کو اللہ تعالیٰ اس فالتو چیز کی طرح جس کو ٹریش کر دیا جاتا ہے آگ لگا کر جہنم کے کباڑ خانے میں پھینک دے گا. اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا ہو. چپکے سے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں اور اپنے دوستوں کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں آگ سے بچا دے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اللہ تو ہم سب کو اس سے معاف کر دے. آج عمل مشکل لگتا ہے لیکن آپ دیکھیے گا کہ جب عمل کرنے کے بعد اتنی بھیانک جہنم سے بچ جائیں گے تو اس دن ہماری خوشی کا حال کیا ہوگا. اسی لیے اب اگلی آیتوں میں کچھ باتیں جنتیوں کے بارے میں. ان للمتقین مفازا، کم از کم 2-3 لوگ ادھر ہوں اندر جو لوگوں کو بٹھائیں، ٹھیک ہے. ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا، یقیناً متقیوں کے لیے کامیابی کا ایک مقام ہے. پہلے تو ذرا اپنے آپ کو چیک کریں، کامیاب ہونا چاہتی ہو؟ الحمدللہ ہو گئے کامیاب. کتنے امتحان دیتا ہے بندہ، 6 سال تک کم از کم امتحان دیتے ہیں، پھر آپ فائنل ایئر میں پہنچتے ہیں میڈیکل کے. اور فائنل ایئر میں پہنچے بغیر پہلے سال بھی پاس، دوسرے بھی پاس، تیسرے بھی پاس، چوتھے بھی پاس، چھٹے سال کو چھوڑ دیں یا فیل ہو جائیں، کبھی ڈاکٹر بن سکتے ہیں. تو یاد رکھیے کامیابی ادھوری چیز کا نام نہیں ہے. اس دنیا میں کوئی رینگلر کے درجے پہ بھی پہنچ جائے وہ کامیاب نہیں جب تک کہ من زحزح عن النار وادخل الجنہ. یہاں چپکے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جتنی دنیا میں تو نے مجھے کامیابیاں دی ہیں اب مجھے آخری کامیابی تک پہنچانا، پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ادروائز تو بالکل نہیں. ملے گا کیا؟ مکمل طور پہ کامیاب ہونے والوں کو باغ اور انگور اور نوخیز سمکھن، باغ اور انگور اور ہم نوخیز یعنی نیولی جو بھی ینگ لڑکیاں ہوتی ہیں، باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام، وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ دنیا میں مومن کا مزاج لغو والا نہیں ہوتا. جتنی چیزوں کا یہاں تذکرہ اگر دنیا میں اس کو اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ اللہ سے دور کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک ایک چیز دے گا. جزاء وفاقا، پوری کی پوری جزا، کچھ تمہارا نہیں رکھا بلکہ جزاء میں ربک عطاء حسابا، جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے. تمہارے عمل کہاں تھے اتنے کہ تمہیں یہ سب کچھ ملتا؟ یہ اللہ کی ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے یہ سب کچھ رکھا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا واسطہ کس ذات سے پڑا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کی اتنے چھوٹے اعمال کی قدر کرے گا قیامت کے دن کہ ایک انسان اس دن جا کے پریشان ہوگا، انکار کر دے گا کہ اللہ یہ میری نیکی نہیں ہے، سوری میں نے نہیں یہ کی. کہا نہیں کی ہے، بڑے مشکل حالات میں کی تھی نا اس لیے بڑھا دی ہے، اور بڑے پیارے دل سے تو نے کی تھی نا اس لیے میں نے اس کو قدر کر کے آخری حد تک رکھ دیا. ہمارا واسطہ کسی ظالم جابر بخیل شخصیت سے نہیں
मालिक कायनात से है। कौन है वो? रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमान, जो जमीन व आसमान और इनके दरमियान की हर चीज का मालिक है। सोचिए, है कोई दुनिया की ऐसी ताकत जो ये कहे पूरी दुनिया पर मेरा कंट्रोल? हम छोटी सी सुपर पावर से डर जाते हैं, लेकिन सुप्रीम पावर से नहीं डरते हैं। कहा आज तो तुम्हें दिन में कितनी बार मौका देता है कि हैया अलस सलाह, आओ लोगों मुझसे बातें करो, मैं तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूँ। और कितनी दफ़ा तुम्हें कुरान की दावत देते हैं कि फफिर्रू इलल्लाह, लेकिन तुम नहीं बोलते। तुम्हें सबसे बातें करना अच्छा लगता है, लेकिन नहीं अच्छा लगता तो रब से बातें करना अच्छा नहीं लगता। तो सुन लो, ला यमलिकून मिन्हु खिताबा, जिसके सामने किसी को बोलने की कोई जरूरत ना होगी। यह एक लम्हे के लिए सोचिए, जब आपको कोई बुलाए कि आओ मेरी बात सुन लो, आ जाओ, मुझे आपसे मीटिंग करनी है, मुझे आपसे कोई बात शेयर करनी है, और वो ना आए 1 2 बार 4 बार, उसके बाद क्या होता है? फिर वो कहता है बैठो, फिर अब कोई टाइम नहीं है मेरे पास, सॉरी, जो टाइम था वो चला गया। क्या हम सब इस बात के इंतज़ार में हैं, या हम में से कुछ लोग कि आज बार बार अल्लाह पुकारता है लोगो आओ यदूल वल्लाहु यदूकुम इला दारुस्सलाम, और हम कहते हैं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। तो अल्लाह कहता है क़यामत के दिन जब मुझे देखोगे तो बोलना चाहोगे तो सॉरी, ला यमलिकून मिन्हु खिताबा, क्योंकि वो दिन बड़ा सख्त है। यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़ा, जिस रोज़ रूह यानी जिब्राइल और मलाइका सफ़ बस्ता खड़े होंगे, कोई न बोलेगा सिवाय उसके जिसे रहमान इजाज़त दे दे, और जो ठीक बात कहे। कोई हैंकी पैंकी नहीं, अलम गलम कोई नहीं बोल रहा, लक बातें कोई नहीं कर रहा। बताए इतने लोग वहाँ जमा होंगे, सफ़ें फिर भी ठीक होंगी, डिसऑर्गेनाइज नहीं होगा क़यामत का दिन। अल्लाह ने जिस तरह इस कायनात में हर चीज़ को उसकी जगह दी, और ज़िंदगी में कम से कम एक बार जाके बैतुल्लाह में तवाफ़ करते हुए सफ़े बनवा दी, ये इस बात की दलील है दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह का एक ही असूल चलता है, और वो क्या है कि लोग डिसिप्लिन के साथ रहें। अगर लोग सफ़ बंदी नहीं करेंगे, कितनों का हक मारेंगे? हम सफ़ ना बनाकर जुल्म करते हैं कई लोगों के हक को मारकर। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो दिन भर हक है। अब जिसका जी चाहे अपने रब की तरफ पलटने का रास्ता इख्तियार कर ले। क्यों? इसलिए कि भी मौका है। अगर अभी टिकट बुक नहीं कराई तो करा सकते हैं, अगर अभी कंफर्म नहीं कराई तो करा सकते हैं ना, अगर आज तक नमाजों में कमी थी आज कर सकते हैं ना, आज रास्ता ढूंढ सकते हैं। आप इमेजिनेशन में लाइए ज़रा इस आयत को। जिसका दिल चाहे अब अपने रब की तरफ पलटने का रास्ता इख्तियार कर ले, इज़ ओपन चॉइस। आपको किसी जगह 8 बजे पहुंचना था, 7 बजे आप फ़ोन करते हैं, चलें किसी के घर को छोड़िए, उसमें तुम्हारी मर्जियाँ ही चलती हैं, सच्ची बात है। आपको एयरपोर्ट पहुंचना है, आपकी फ़्लाइट थी 8 बजे, आप 7:30 बजे फ़ोन करके एयरपोर्ट का रास्ता पूछें तो क्या होगा? रास्ता मालूम भी हो गया, लेकिन आप पहुंच नहीं सकेंगे। आपका काम क्या था कि आप 5 बजे 4 बजे 3 बजे रास्ता मालूम करते, ताकि वापस चलने का मौका तो मिले। यहाँ रह के अपने लिए सोचिए कि कभी हमने सोचा ज़िंदगी रह कितनी गई है? क्या मैं अब उस वक्त के इंतज़ार में हूँ कि तब मैं कुरान पढ़ूँ जब रब की मर्ज़ी समझ आए, और उस वक्त आवाज़ आ जाए कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सब कुछ पता चल गया, अब तो कोई कमी नहीं रही, अल्लाह ने कुछ नहीं छुपाया। और अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर मैंने कोई आयत छोड़ दी, भूल दी, कोई बात ना की, तो अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। लेकिन हर चीज़ रोज़े रोशन की तरह वाज़े है। रास्ते खुले हैं, सड़कें खुली हैं, हाईवेज़ भी मौजूद हैं इस जन्नत के रास्ते में, साइड की रोड्स भी हैं। अब नहीं मानते तो जाओ फिर, जिसका दिल चाहता है फ़मन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही माबा। मेरा दिल करे आपको छोड़कर मैं फ़ौरन भागती हुई जाऊँ और मैं अल्लाह के दामने रहमत में पनाह ले लूँ कि अल्लाह मैंने तो आप ही की तरफ आना है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। कोई जहाँ भी जाता जाए, दिल में दुनिया में वो कैफियत महसूस होने लग जाती है जो आखिरत में होनी है जाके। अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा, हमने तुम लोगों को सज़ा से डरा दिया है जो बिल्कुल करीब आ लगा है। डराया अल्लाह ने कुरान में 20 बार, सैकड़ों बार। होगा क्या उस दिन? यौम यंज़ुरुल मर'उ मा क़द्दमत यदाह, जिस रोज़ आदमी वो सब कुछ देख लेगा जो इसके हाथों ने आगे भेजा।
وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا۔ کبھی سوچئے ذرا ماں اس پہ ہاتھ ماں قدمت یداہ کو ہائی لائٹ کر کے سوچئے تو صحیح آخری آیت میں کیا ہم دیکھنا چاہتے ہیں جو آج کر رہے ہیں؟ دیکھیے آپ نے جو بھیجا ہوتا ہے وہی جا کے دوسرے اینڈ پہ نکلے گا۔ آپ کسی کو پرانے پھٹے ہوئے کپڑے پیک کر کے بھیج دیں اور آگے جا کے وہ نئے کپڑوں کی صورت میں نکلے، کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کتنی گندی، کتنی ٹوٹی پھوٹی، کتنی خراب نیکیاں کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح قیامت کے دن جب سب کے سامنے ہماری وہ نیکیوں کے پٹارے کھلیں گے، ہو سکتا ہے پھٹی پرانی نیکیاں ہو سکتا ہے سارا اثر ان کا لوگوں نے چن لیا ہو۔ کیا میں دیکھنا چاہتی ہوں جو میں آگے بھیجتی ہوں؟ آپ اس کو کسی کو گفٹ دینے سے سمجھ لیں۔ کسی کو گفٹ دیا ہو نا اور اچھا دیا ہو تو کان خود بخود منتظر رہتے ہیں اس کے فون کے، کہ فون کرے گا اور کہے گا کیا خوبصورت گفٹ آپ نے بھیجا، اور صرف برا ٹالنے کو، جان بچانے کو کچھ دے دیں رشتہ داروں کو، پھر دیکھیے ذرا کہتے ہیں اللہ کرے اوپر سے چٹ ہی اتر جائے۔ بس وہ تو ہم اس لیے پیکٹ بنا کے لے گئے تھے کہ خالی ہاتھ اندر جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کئی لوگ گن من ڈال کے دے دیتے ہیں، لکھتے بھی کوئی نہیں، کہتے ہیں چھوڑو بس برا پورا گیا، انہوں نے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا کہ ہمارے ہاتھ میں ایک باکس ہے۔ کیا چاہتے ہیں ہم سب؟ ہر ایک سوچے، میں اپنے آپ کو اور آپ اپنے آپ کو چوکیں، آپ سوچیں، ہم سب دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں دنیا میں کھول دیں۔ بڑی حسرتیں اس دن۔ آپ کو یہ خبر نامہ کیسا لگا؟ یہ نیوز چینل ہے، کتنے شور سے اس کو سنا۔ کبھی لوگوں کو دنیا کی خبریں سنتے دیکھا کریں، باپ اپنے بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں لے جاؤ ان کو کمرے میں بند کر دو، میں نے خبریں سننی ہے۔ اور اگر کوئی خبر کوئی سیل کی یا کسی کیوپان کی ہو تو پھر ماں کا یہ حال ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ کہ ٹھہر جو مجھے غور سے سننے تو دو۔ سچ بتائیے کتنے یقین کے ساتھ یہ خبر سنی ہے، اور اس کا اثر کہاں دکھے گا اس خبر کے بعد ہماری شخصیت میں؟ سورۃ نازیات، میں نے سورۃ امہ کا بتایا نہیں تھا، وہ بھی سن لیجئے، اس کو وہاں سیٹ کر دیں گے۔ سورۃ نبا ترتیب کے اعتبار سے 78 اور نزول کے اعتبار سے 80 یعنی 80 نمبر کی سورت ہے، مکی سورت ہے۔ سورۃ نازیات ترتیب کے اعتبار سے 79 79 اور ترتیب کے اعتبار سے 81 81 نمبر کی صورت ہے۔ ان دونوں کو ملا کے دیکھ لیں، ایون کر دیں تو 80 بنتا ہے۔ سورۃ نازیات کا نام نازیات ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازیات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب ڈوب کر کھینچتے ہیں، جان نکالنے والے فرشتوں کا نام ہے یہ، اور آہستگی سے نکال کر لے جاتے ہیں۔ کس کی روح؟ مومن کی۔ آپ وہ فرشتوں والا ٹاپک پڑھ لیں، اس میں یہ سارے نام لکھائے ہوئے ہیں۔ مومن کی روح بڑے پیار سے کھنچتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے خوشبو کی شیشی کھلی رہ گئی اور خوشبو اڑ گئی اور پیچھے اس کی بوٹل خالی رہ گئی۔ یہ تو جسم کا بت ہوتا ہے جس کو ہم دیکھ کے روتے ہیں، اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ روح اللہ نے چن لی، جو اس نے بھیجی تھی اپنی طرف سے وہ لے لی۔ جسم مٹی سے بن کے پلا بڑا تھا، مٹی کے سپرد کر دیا۔ اللہ خیانت نہیں کرتے۔ روح اللہ کی تھی، آسمان کے سے آئی تھی، آسمان پہ چلی جائے گی۔ یہ جسم مٹی میں چلا جائے گا۔ صرف دیکھنا یہ ہے کہ نکالنا کیسے ہے۔ مومن کی روح بڑے پیار سے، جبکہ اس کے برعکس اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، وہ پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کافر کی روح جسم میں چھپتی پھرتی ہے۔ آپ دیکھیے اس کو تھوڑا سا سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے ایک دل میں ابھی بات ڈالی ہے، شیئر کرتی ہوں جس سے آپ ضرور اس کو سمجھیں گے۔ گم، چوئنگم کبھی کسی کپڑے کو لگ جائے اور کپڑا بھی ہو ایسا جو کہ پیور ریشم ہے، اس کو اتاریں تو کیا ہوتا ہے؟ اگر تو وہ اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہے نا تو جب آپ اتاریں گے نا تو آپ کے کپڑے کے روئیں بھی اتر جائیں گے، ہو سکتا ہے بہت نازک ہو تو چھر پڑ جائے۔ اس کے برعکس آپ سوچئے کہ کسی جگہ پہ بالکل کوئی ایسی ربڑ کی چیز لگ جائے کہ جو بس ہلکی سی چپکتی ہے،
آپ اس کو اسکاچ ٹیپ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں کہ اسکاچ ٹیپ کہیں لگا کے جب اتارتے ہیں تو دیوار کا سیمنٹ بھی اتر جاتا ہے، دیوار کا پلستر بھی اتر جاتا ہے یا اس کا پینٹ اتر جاتا ہے۔ آج کل ایک اور چیز آتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، اسٹکی ٹیگ جو ہوتے ہیں، جو بالکل ایسے گم کی طرح ہی ہوتے ہیں، آپ وہ اتار کے لگائیں کچھ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس اس کو سمجھ لیجئے، مومن کا اس دنیا کے ساتھ معاملہ چوئنگم والا ہوتا ہے، چپکا ہوتا ہے اس دنیا سے، اٹیچ ہوا ہوتا ہے، بس اس کو نکالنے کے لیے پھر اتنا ہی کھینچنا پڑتا ہے، نکالو اس کی رخ کو، جبکہ مومن نے تو پہلے ہی خود کو ڈیٹیچ کیا ہوتا ہے، اس لیے پیار سے نکال دو۔ ہم کسی کام کے اوپر ریزسٹنس کرتے ہیں نا، تو وہ کام مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی انجیکشن لگوایا تو کیا کہتے ہیں، جسم کو ڈھیلا چھوڑ دو، پھر درد کم ہوگی۔ مومن اور ایمان والا دنیا میں بالکل ایسے رہ رہا ہوتا ہے کہ کل پتہ نہیں جانا ہے کہ پرسوں جانا ہے، چلو آج کا دن خیر کا گزر جائے تو بڑی بات ہے۔ کن فی دنیا کا انک غریب، اس لیے کافر کی روح نکلتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے اس کو، ہائے میری چیزیں، ہائے میری گاڑی، ہائے میرا سیل فون، ہائے میرے بچے، ہائے میرا فن، ہائے 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 کرتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اب جو میرے ساتھ ہونا ہے، اس لیے کہتا ہے اس دنیا میں ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو صرف روح کے نکلنے کا معاملہ تھا نا، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ، جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا، اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، جھٹکے پہ جھٹکا۔ دنیا میں جو اللہ کے خوف کے جھٹکے نہیں سہتے تھے، اس دن تو پھر ان کو چکر آئیں گے۔ کچھ لوگوں کو گاڑی میں بیٹھتے ہی نوزیہ ہونے لگتا ہے، جس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس سفر میں جانا ہے، جس نے اللہ کے راستے کے جھٹکے نہیں کھائے ہوتے نا، قیامت کے دن تو واقعی پھر وہ وومٹ ہی کر رہا ہوگا، اتنے جھٹکے۔ آپ سوچیں نا، گاڑی چلتی ہے تو اس میں اتنے جھٹکے ہیں، جب یہ زمین و آسمان چلتے چلتے رک جائیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا کچھ دل ہول رہے ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، اور ابصار خاشعہ، ان کی نگاہیں سمٹی ہوئی ہوں گی، سمٹی ہوئی ہوں گی، کیسے؟ سہمی ہوئی ہوں گی، ان کی نگاہیں سہمی ہوئی ہوں گی۔ دنیا میں بہت پٹر پٹر دیکھتے تھے، دنیا میں بہت رونق تھی، بڑے بن کے رہتے تھے، ان کو بالکل اس کی پرواہ نہیں تھی کہ ہم اللہ کی نگاہوں میں کیسے، اس وقت بھیگی بلی بن کے بیٹھے ہوں گے اس وقت۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یہ لوگ کہیں گے یا کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ یعنی ان کو اتنا اعتبار نہیں آ رہا کہ ہم جائیں گے، کہیں گے کیا واپس دنیا میں لایا جائے گا؟ کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی ہوگی، یعنی بالفرض اگر ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا بھی گیا تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ اجڑے ہوئے گھر کو جا کے پلٹ کے دیکھنا بھی چاہیں تو کیا دیکھیں گے؟ دیکھیں کہیں زلزلہ آ جائے اور خدا نہ خواستہ کسی کا گھر ڈیمالش ہو جائے، فوراً گھر والوں کو وہاں سے نکال کے بچا لیا جائے۔ کچھ عرصے کے بعد جب بات ٹھنڈی ہو جائے تو کوئی کہے میں جا کے دیکھنا چاہتی ہوں اپنا گھر، تو کیا کہیں گے؟ کیا کرنا ہے دیکھ کے؟ دل جلے گا، دل دکھے گا۔ بعض عورتیں ضد کر کے پھر چلی جاتی ہیں ایسی جگہوں میں اور پھر روتی ہیں، ہائے میرے پردے، ہائے میری چیزیں، دیکھو کیا ہوگا، سب خراب ہو گیا۔ اللہ کہتے جا کے واپس آئے بھی تو تمہیں فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاخِرَةِ، حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکا یک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ ضد چھوڑو واپس آنے کی، اب دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے جب اس کے رب نے اسے طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا وہ سرکش ہو گیا اور اس سے کہہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ فرعون۔ آج شاید کوئی ایک سمبل بھی فرعون جیسا ظالم نہ ہو دنیا میں، اس کے لیے اللہ کیا ہوپ دلا رہے ہیں موسیٰ کو، شاید مان جائے۔ وَاهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، کیا پتہ چلا کہ بگڑے سے بگڑے شخص اور بہکے سے بہکے شخص میں بھی نیک بننے کی خوب موجود ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی پودا بالکل خشک ہو جاتا ہے، سردیوں میں آپ یہاں اکثر دیکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے اب یہ نہیں پنپے گا، پڑا رہے چلو پڑا ہی ہے نا جتنی دیر رہے۔ جب گرمیوں کا موسم آتا ہے تو وہ کونپلیں ہری ہو جاتی ہیں۔ کبھی کسی کے بارے میں یہ فتویٰ نہ دیں اس نے نہیں سدھرنا، یہ نہیں سمجھے گی، بھئی آپ کہاں کے مفتی ہیں،
یہ رونت آتی ہے دینداروں میں، اتنی سخت ان کی آوازیں ہو جاتی ہیں کہ اللہ کی پناہ، ایسے لگتا ہے کن چھریاں لے بن گے اور سب کو کاٹ کے پھینک دیں گے کہ خبردار کسی نے ان کو جنت میں بھیجا۔ اللہ کہتے ہیں فتخشا، جاؤ پیار سے بات کرو، نرم بات کرو، کہو کیا جا کے اس کو کہ میں تیرے رب کی طرف سے رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو۔ پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، یعنی اللہ کے احکامات پہ عمل کیا۔ آج ہم کر سکتے ہیں یہ کام؟ کسی ایسے شخص سے، چھوڑ دیں حکمرانوں کو، چھوڑ دیں بڑی پاورز کو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، شکر ہے اللہ کا، اللہ نے ہمیں کوئی عہدہ نہیں دیا ہوا ورنہ ہماری پہنچ بہت سکتی۔ کیا آپ اپنے ملنے والوں، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، قریب کے وہ لوگ جو بہت خدا فراموش ہو چکا، اس کے سامنے جا کے دین کی بات کر سکتے ہیں؟ کرنی پڑے گی۔ یہ انسان سے سوال ہوگا کہ اس نے اپنے ماحول کے مطابق کہاں بات کی۔ موسیٰ گئے، اور موسیٰ بھی کون سا جس پہ قتل کا الزام اور جو فرعون کے ٹکڑوں پہ پلا۔ آج وہ ٹکڑوں پہ پلی ہوئی قومیں کیوں نہیں ابھرتی بڑی طاقتوں کے آگے؟ صرف اس لیے نا کہ ہماری ایٹ بند ہو جائے گی، صرف اس لیے نا کہ پھر ہمارا نام پتہ نہیں کس کس نام کے اندر آ جائے گا۔ موسیٰ نہیں گھبرائے، گئے اور کہا، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا۔ کیا موسیٰ ناکام ہو گئے؟ ہرگز نہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارے ذمہ تو پہنچا دینا ہے۔ شیطان نے فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ تو اب تبلیغ کرنے لگ گیا، دعویٰ دے رہا، ہمارے ملک میں اسلام پھیلا رہا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا۔ کفر کو بڑا ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ کوئی اسلام پھیلا دے گا تو اسلام آ جائے گا۔ کفر کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام تو ہر بندے کے دل میں ہے، بس اس کے اوپر کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دائی دین، یہ مبلغین، یہ پریچرز صرف ان پردوں کو ہٹاتے ہیں۔ لوگ اندر سوئی ہوئی فطرت کو اجاگر کر کے سوکھی مٹی ہٹتے ہی نیچے سے زرخیز مٹی کی طرح ایسے ہوتے ہیں کہ خود لپک کے اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ اسلام باہر سے ڈالی جانے والی چیز نہیں ہے، یہ اندر سے نکلتا ہے۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ حسب توفیق ہم لوگوں کے اوپر جو چڑھے ہوئے ونیر ہے نا وہ ہٹا دیں، ہر بندے کو پہچانے کیا چیز ہے جو اس کو دین سے روکی ہوئی ہے۔ کوئی محبت مال کی ہے تو اس مال کی محبت سے اس کو نکال دیں۔ تبلیغ کے لیے حکمت بہت ضروری ہے۔ جیسے ڈاکٹر کتنے سال پڑھتے ہیں، کبھی آپ نے غور سے سوچا، کبھی غور کیا اس پہ ڈاکٹر کیوں اتنے سال پڑھتے ہیں؟ میں اکثر یہ سوچتی تھی کتابوں میں اتنی جو سب سے مشکل دوائیوں کے نام اور ہڈیوں کے نام ہیں، بھائی لسٹیں رکھ دو ڈاکٹروں کے پاس، انہیں کو بیٹھ کے ان کو رکھ لو، جب کوئی مریض آئے فوراً ڈکشنری سے کی طرح اس کو چیک کرو اور دوا دے دو۔ یہ تو نہیں، یہ تو ہماری گھریلو عورت کو بھی پتہ ہے کہ ڈسپرین جو ہے وہ پین کلر ہے اور ایسپرین کا کیا کام ہے اور پیراسیٹامول کیا کرتی ہے۔ ڈاکٹر کا کام مریض کی تشخیص ہے، یہ نوٹ کر لیجیے جملہ۔ ڈاکٹر جو اتنے سال پڑھتے ہیں نا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں ہم غلط قسم کی دوائی نہ دے دیں۔ یہی آپ کے اور میرے تبلیغ کرنے کی حکمت ہونی چاہیے۔ ہم بعض دفعہ اپنی غلط تبلیغ سے لوگوں کو ریئیکشن دے دیتے ہیں کیونکہ لوگوں کو کچھ چیزوں سے الرجی ہوتی ہے۔ یہ جانچ لیا نا کہ میرے شوہر کا مسئلہ کیا ہے، کیا وجہ ہے بھلا یہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بس آپ آج سے اس بات پہ سوچیں وجہ کیا ہے، بس اس پہ جاتے جائیں، گھستے جائیں، جب وہ وجہ سمجھ آ گئی بس صرف اسے ایک نقطے پہ ان پہ کام کر لیں۔ یہ میرے جوان بچے کا پرابلم کیا ہے، یہ میری بیوی کیوں بھٹکی ہوئی ہے، یہ میری دوست فلاں اس کا مسئلہ کیا ہے، بس آپ ڈائیگنوز کیجئے، باقی دیکھیے پھر جہاں دیکھو نا کہ لوہا نرم دیکھو تو پھر دھار، تیل دیکھو تیل کی دھار، پھر دیکھیے کتنی خوبصورت تبلیغ ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ حکمت کہاں ہے، ہم کہاں حکمت والی تبلیغ کرتے ہیں، ہم تو لٹھ مار سٹائل رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ فرعون تھوڑا سا کیوریس ہو گیا، فحشر فنادا۔ دیکھیے جب انسان کمپلیکس میں کا شکار ہوتا ہے نا سب سے پہلے اپنے ارد گرد لوگوں کو جمع کرتا ہے۔ کہنے لگا یہ کیا ہے، لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکارا، فوراً پہلے اپنا گلٹ دور کر رہا ہے، اپنا ایک کمپلیکس احساس کمتری دور کر کے لوگوں سے پوچھتا ہے، فقال انا ربکم الاعلی، کیا واقعی ہوں میں تمہارا رب اعلیٰ؟ یعنی اس کو ڈر یہ ہوا کہ کہیں اب موسیٰ تو نہیں رب بڑا بن گیا، تو اس نے پہلے اپنی لیڈرشپ چیک کی کہ کیا میں واقعی ابھی بھی لوگوں کی نظروں میں بڑا ہوں، اور پھر دعویٰ بھی کر دیا میں تمہارا سب سے بڑا دعویٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ ذرا ہائی لائٹ تو کیجیے اس جملے کو، انا ربکم الاعلی۔ کل اگر آپ سے کوئی سوال پوچھ لے اسائنمنٹ میں کہ یہ کس کا قول ہے تو آپ تو جھٹ سے لکھ دیں گے یہ فرعون کا قول ہے۔ میں کہتی ہوں کہ آج یہ دعویٰ ہم میں سے ہر ایک کا نفس کرتا ہے جو کل فرعون نے کیا تھا
کہ انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا بڑا، میری مانو، مجھ سے ڈرو، میری فکر کرو، میری مرضی سے چلو۔ دیکھ لیجئے نماز آتی ہے تو اس وقت بھی نفس یہی کہتا ہے سوئے رہو، میں بڑا ہوں، ہم مان جاتے ہیں، اور دنیا کے باقی کاموں میں بھی۔ ایسے دعوے داروں کا انجام فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، آخر کار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ ہے ہمارے لیے ڈرنے کی بات؟ سوچئے، تھوڑا سا غور و فکر کریے۔ جتنا زیادہ غور و فکر کریں گے اتنا زیادہ انسان اتنا اللہ کو پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں رکھے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم غور ہی کریں گے تو ہی بات بنے گی۔ ادروائز آپ دیکھیے کہ بار بار کا قرآن پڑھنا ہمیں سن کر دیتا ہے۔ مجھے تو یہ خوف آ رہا ہے کہ کہیں اس دورہ قرآن کے بعد ہماری لسٹ میں ہماری فخر کی لسٹ میں ایک اور سال کا اضافہ نہ ہو جائے کہ ہم نے اس سال بھی کیا تھا۔ اس لیے اب اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑی سی توجہ دلاتے ہیں، کبھی غور کرو اس کائنات پہ۔ اب یہ جو اگلی آیتیں ہیں نا، پہلی آیتیں تو چلیں سن لیں جیسے بھی ہے، لیکن آیت 35 سے تو آپ نے بالکل خود کو تنہا سمجھ کے سننا ہے۔ کا تھوڑا غور کرو۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی بنائی، پھر اس کا توازن قائم کیا، اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا، اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا، اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان زندگی کے طور پر، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ کبھی ہم نے ان چیزوں پہ غور کیا؟ کائنات کا نظام دکھایا جا رہا ہے، کیا کچھ اس نے دیا، تو بتاؤ بھلا کہ کیا وہ ایک نئی دنیا نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتا ہے۔ ہوگا کیا؟ اب شعور کو بیدار کر لیتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، جس روز وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا۔ بڑی خبر، پھر نیوز چینل شروع ہو گیا، بار بار یہ خبریں آپ سنتے رہیں گے اس بارے میں کہ جب وہ ایک عظیم ہنگامہ برپا ہوگا، قیامت آئے گی۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا۔ ابھی یاد کیوں نہ کر لیں؟ 3 سیکنڈ تک سوچیں، میری کوششوں کا رخ کدھر ہے، میں کیا کر رہی ہوں۔ ڈیتھ از ناٹ دا لیولر، کہتے ہیں ڈیتھ از لیولر، جی موت سب کو ایک برابر کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ جو میں نے بھیجے تھے نا وہ سارے ترتیب کے اعتبار سے ای میلز میں بھیجے ہوئے، راہیلہ سے بھیجے۔ پھر وہ عظیم ہنگامہ برپا ہوگا جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا۔ کبھی آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں، جہاں بھی کسی کا انتظار کرنا پڑے، اس وقت زندگی کی ایک ریل چل پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کا دن جو اتنا لمبا ہے، انتظار تو کرنا ہی ہے نا۔ آپ سوچیں وہاں کریں گے کیا؟ کوئی لہسن پیاز تو نہیں چھیلیں گے، وہاں ہم کیا کریں گے؟ یتذکر الانسان ما سعی، پوری زندگی کی فلمیں ہماری آنکھوں کے آگے گھوم رہی ہوں گی، اپنا نفع نقصان تول رہے ہوں گے، کیا کیا ہے، ٹھیک کیا کہ نہیں کیا۔ وبرزت الجحیم لمن یری، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے لفظ طغیٰ آیا نا، اور قیامت کے ناموں میں لفظ کیا ہے؟ الطامہ۔ طامہ کہتے ہیں مٹنے والی اور مٹانے والی۔ قیامت کے دن ایک انسان دیکھے گا کہ میں نے کیا کیا۔ یا سر الحیات الدنیا نا، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، بس یہ ہے اصل روٹ کاز بیماریوں کی۔ دنیا کو نہیں چھوڑ پا رہے، گندی دنیا، حقیر دنیا ہمیں ایسے لگتی ہے سونے کی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم اپنا حساب کر لیں آج دنیا میں۔ اس دن تو کھڑے ہونا ہے،
آج کھڑے ہو جاؤ. کیسے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. کیا روک ہے؟ ہائی لائٹ کر لے، نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. بس اتنا سا معاملہ ہے. واللہ اللہ ہم سے جو چاہتا ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنے نفس پہ قابو پا لو، سیلف کنٹرول. اس کے برعکس آج دنیا کیا سکھا رہی ہے؟ جو چاہو کرو، live what you want to do، کرو جو تم چاہو، زندگی تمہاری ہے. آج کا کلچر خواہشات کو ہوا دینے والا ہے. خواہش کو لگا لیں کہ اتنی موٹی کر دی جاتا ہے، خواہش اتنی موٹی ہو جاتی ہے کہ انسان کی مت ہی ماری جاتی ہے. دل کو ہاتھوں میں لے کے انسان پھرتا ہے، عقل تو پیچھے دب جاتی ہے. آج اگر یہاں قابو پا لیا، ویٹ لوز کرتے ہیں کہ نہیں؟ ویٹ واچنگ کرتے ہیں، وزن نہ بڑھ جائے، کیلوریز گن گن کے کھاتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، واکنگ کرتے ہیں، تو خواہشوں کو بھی بس اسی طرح ٹرم کر لیں. اس کے اوپر بھی نظر رکھیں. آج دن میں نے صرف 5 خواہشیں پوری کرنی ہے، اگر کل 10 کی تھی. لکھیں، اس پہ ایکٹیویٹی کریں. کبھی بھی ہم دین اس طرح سے نہیں سیکھ سکیں گے، اللہ کی مرضی کا بن نہیں سکیں گے، جب تک ہم نے اپنی خواہشات کو واچ نہ کیا. آپ کو میں سوچنے کا صرف انداز دیتی ہوں، باقی کام آپ خود کریں گے. آپ دیکھیے کہ آپ دن میں کتنی دفعہ اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں. مثال دیتی ہوں، سب سے پہلا کام ہم تب اٹھتے ہیں جب ہمارا دل چاہتا ہے. کس کی خواہش؟ کس کو پوجا؟ خواہش کو پوجا. اس کے بعد آپ دیکھیے ہم کپڑے پہننے چاہتے ہیں، کون سے اس دن پہنتے ہیں جو دل چاہ رہا ہوتا ہے. ناشتہ وہ کرتے ہیں جو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے. ٹوتھ پیسٹ ہم وہ یوز کرتے ہیں جو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے. سوپ، شیمپو، ٹاول، ہر وہ چیز ہے جو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے. پھر ہم اس کے بعد اپنے آپ کو تیار کرنے کے بعد کھانے کے میز پہ آتے ہیں. 10 چیزیں پڑی ہیں، میرا نہیں دل چاہ رہا. ناک بھی چڑھاتے ہیں اور آنکھیں بھی مٹکاتے ہیں، مجھے نہیں کھانی، میرا نہیں دل چاہ رہا، مجھے نہیں پسند، میں نہیں کھاتی یہ چیز. خیر اللہ اللہ کر کے نفس کو پوجا، موٹا کیا. اس کی پوجا تو 24 گھنٹے ہو رہی ہے. وہاں سے اٹھے تو اب کیا کرتے ہیں؟ چلو باہر جا رہے ہیں، کیا جیکٹ پہنوں، کون سا بایا پہنوں، کون سے کپڑے پہنوں؟ کچھ بھی نہ پہنوں، اپنی مرضی سے نکلتے. لو میں اب کچھ پہن کے نکلوں. ہاں سردیوں میں وہ بھی پہن لیں گے، بڑے بڑے ابائے کے، کوٹ کے، سر بھی چھپا لیں گے، ناک تک، منہ بھی چھپا لیتے ہیں. میں نہیں چھپاتی کیونکہ میرا نفس نہیں مان رہا. باہر نکلے، آپ سچ بتائیں سوچنا آ گیا؟ رات سونے تک آپ گیس کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایک دن میں کتنی دفعہ عبادت کی اپنے نفس کی؟ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، سورہ فرقان میں پڑھا. اس کے بعد آگے پچھلے چند شاید سورہ شورى میں پڑھا. اللہ کہتے کبھی تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا بت بنایا ہوا ہے؟ اب آپ سوچیں کہ اب مجھے تو خوف آ گیا. مجھے تو یہ لگا کہ نماز تو ہے 5 دفعہ اور نفس کی نماز ہے 1000 دفعہ ایک دن میں. حتیٰ کہ تکیہ اپنی مرضی کے خلاف نہیں لے سکتے. حتیٰ کہ یہ بلینکٹ مجھے اچھا نہیں لگتا، نہیں سوری میں یہ نہیں کر سکتی، میں یہ جوتا نہیں پہن سکتی، میں یہ نہیں کر سکتی، میں وہ نہیں کر سکتی. یہ نفس کیوں نہ خدا بنے، انا ربکم الاعلی. اللہ کہتا ہے دیکھا تم نے میرے مقابلے میں اتنا بڑا خدا کھڑا کیا ہوا ہے. ایسے ہندو کو برا کہتے ہو کہ وہ 1 کروڑ بتوں کو پوجتا ہے. تمہارا تو ایک بت ہی بہت بڑا ہے جو نفس کی صورت میں بیٹھا ہے. بس اس کو قابو کر لے. نہى النفس عن الہوى، کم کیجیے. کریں کیا؟ اس کا بھی ایک سوچنا بتاؤں گی، باقی کام آپ خود کریں، خود چیک کریں. پہلے لکھیں. فرسٹ تھنگ، جب تک آپ لکھیں گے نہیں کام نہیں ہوگا. یہ پہلے تو گول بنانا لکھیں کہ میں نے اس رمضان سے لے کے اگلے رمضان تک اپنے اوپر چیک رکھنا ہے. پھر بیٹھ کے لکھیے. اب عید کی چھٹیاں آئیں گی نا ایک آدھی، اس میں بیٹھ کے لکھ لیں. آپ کہیں گے عید کے دن بیٹھ کے یہ لکھوں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیسی عید ہوگی؟ میں کہتی ہوں اب عید کی پارٹیوں میں بیٹھ کے اپنی چیک لسٹ بناتے جائیں. آج کل تو ویسے فون ہاتھوں میں، لوگ ویسے ماڈرن ہونے کے لیے اور ایک اچھا سٹائل ہے کہ ہر وقت فون سے گٹ مٹ کرتے رہیں. کوئی سمجھے گا بہت پڑھی لکھی اس وقت بھی کچھ کر رہی ہیں. آپ اپنی یہ لسٹ بناتے رہیں، لکھیں پورے صبح سے لے کے آج صبح سے ابھی تک لکھ لیں. پھر اس کے بعد کیا کریں؟ اس میں ڈھونڈیں کہ کون سا چھوڑنا آسان ہے. لیٹ اسٹارٹ دس. پہلے وہ چیزیں پھر چھوڑیں. جان کے وہ چیز کریں جو آپ کا دل چاہ رہا ہے، نہیں چاہ رہا وہ کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مجھے ذہن میں آ گیا. وہ کہتی تھی کہ جو چاہے کھا لو، یعنی میرا دل جو چاہے میں کھا لوں، یہ اسراف ہے. تو آپ جان کے پھر کھائیں. نہیں دل چاہتا نا آپ کا سبزی کھانے کو، کھائیں. آپ کا دل چاہ رہا ہے پکتے ہوئے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے یہ کھاؤں گی، نہیں، پھر اس سے 3 دن پہلے لا کھائیں جو خراب کوئی نہیں ہے لیکن صرف آپ کے دل سے اترا ہوا ہے.
کل اسی کو پکانے کے لیے آپ گھنٹوں کھڑے رہے، آج آپ کی نظر دل سے نہیں اترتا، تازی روٹی تم کھاؤ، میں یہ پرانی کھاؤں گی۔ یقین کریں صرف آپ نے 1 مہینے تک اپنے اوپر صرف نظر رکھی نا، واچ کریں گے نا، تو آپ دیکھیے گا کہ یہ سارے مسئلے ختم ہیں۔ میں آپ کو اس پہ لمبی بات نہیں کر سکتی اس وقت، لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں، اس وقت اگر آپ قرآن سے نہیں جڑ پا رہے، آپ خواہش کے باوجود سبل الاسلام نہیں کر پا رہے، آپ خواہش کے باوجود سبیل الخدا کو سائن نہیں کر پا رہے، آپ آن لائن سبیل الجنہ ایوننگ کورس نہیں کر پا رہے، آپ دیکھیں گے نا تو اس کے پیچھے یہ ہے ایک بت جو آپ کی خواہش کا بت ہے۔ ایک تو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں، ایک باطنی ہوتی ہیں، اس کا باطنی اثر بہت آتا ہے۔ ناچار ہم رو رہے ہوتے ہیں مجھے کرنا ہے کورس، مجھے نماز پڑھنی ہے، پڑھ کیوں نہیں رہے ہوتے؟ اس کی وجہ صاف یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر اس کا خواہش کا غلبہ ہوتا ہے، اور جب خواہش کو دبائیں گے نا تو وما ابرئ نفس ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کو جب دبائیں گے نا تو پیچھے ہوگا۔ میں نے آپ کو وہاں حدیث کوٹ کرائی تھی، نفس کے بارے میں ہی تھی، کہا کہ کبھی تم نے اس سے بھی برا کوئی مہمان دیکھا ہے کہ جتنی تم اس کی بات مانو وہ اتنا ہی تمہیں آنکھیں دکھائے، جتنا تم اس کا اکرام کرو وہ اتنا ہی تمہارے ساتھ اکڑے؟ کہا وہ کون سا مہمان ہے؟ یہ تمہارا خیر سے نفس صاحب ہے۔ ان نفس کی باتیں مانیں گے نا، لاڈلے بچے کی طرح اور ضدی ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے نفس ضدی ہوئے میں، ہم نہیں آ رہے، ہم گھر بیٹھیں گے، ہم نہیں سن رہے، ہم گھر بیٹھ کے سنیں گے، ہم لیٹ کے سنیں گے، ہم تکیہ لے کے سنیں گے۔ یہ نفس کے موٹاپا پن ہے۔ غیروں کو چھوڑ دیجئے، یہ دنیا تو نفس کیا تو پامال ہو رہی ہے، دین کے بعد بھی شیطان نفس کے راستے میں انسان کے عملوں کو ضائع کرتا ہے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں نفس پہ قابو پانے والا بنا دے۔ آپ نے پایا، ساتھ ہی اگلی آیت دیکھ لی، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ کیا سمجھ آئی؟ کہ تم اس دنیا کو جنت بنانے کی فکر نہ کرو، بس اللہ کی مرضی کا یہاں رہ لو، اللہ وہاں تمہاری مرضی کی جنت تم کو دے دے گا۔ یہ ہے چھوٹا سا معاملہ۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جس نے دنیا بنائی اس کی آخرت ضرور بگڑے گی، اور جس نے آخرت بنائی اس کی دنیا ضرور بگڑے گی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی، یہ حدیث قدسی ہے، پہلی شاید غالباً حدیث ہے، خالی اس لفظ کو نکال دیجئے گا۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے کسی بندے پر 2 خوف یا 2 امن اکٹھے نہیں کروں گا۔ مثلا جب دنیا میں بے خوف ہو کے جیا، پھر وہاں بھی اس کو خوبصورت جنت دے دوں، یہ نہیں ہوگا۔ اور جو دنیا میں ڈرتا رہا، خوف زدہ رہا، تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ایسے شخص کو اللہ پھر وہاں جنت دے گا۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی، تمہارا کیا کام اس کا کہ وقت بتاؤ۔ بھئی تمہیں کیا لگے، تم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ اس کا علم تو اللہ پر ختم ہو جائے گا، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو خوف کرے، بس اس کو ڈرائیں گے جو خوف زدہ ہوگا، جو ڈرے گا، ورنہ تو نہیں۔ یہ سن لو کہ اس دن ہوگا کیا۔ فرمایا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں یا موت کی حالت میں وہ بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے۔ رمضان کی جاتی ہوئی گھڑیوں میں اللہ کا خوف مانگ لیجئے۔ آج کل دل کی زمین ہری ہوئی ہے، اگر آج اللہ کا خوف نہ ملا، بہت ڈر ہے کہ عید کے تماشوں میں پھر بے خوف ہو جائیں گے۔ خود کو چیک کیجئے کتنا اللہ سے ڈرتی ہوں۔ بہت خوبصورت روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فرمایا کہ جو ڈرا وہ بھاگا، اور جو بھاگا وہ منزل پہ پہنچ چکا۔ لوگوں جان لو کہ اللہ کا صلہ یعنی جنت بڑی قیمتی ہے، چلنا پڑے گا، بھاگنا پڑے گا، پھر کوشش کریں گے تو چلے گا۔ خفت الجنت بالمقارے، جنت تو نفس پہ بوجھ پڑنے والی چیزوں سے ڈھانپ دی گئی۔ ڈیلے نہیں کرنا، خواہشات کو اللہ کہتا ہے پوسٹ پون کر دو، بس اس دنیا سے نکال کر اگلی دنیا میں لگا دو۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ میں یہی سکھا رہا ہے نا، دنیا میں بھی جب بچے کامیاب ہوتے ہیں تو کون ہوتے ہیں؟ قابو پاتے ہیں نفس پہ، پھر ہی پڑھتے ہیں نا۔ من چلے تو دنیا کی 10 جماعتیں بھی کر لیں تو بڑی بات ہے، تو کیا وہ جنت ہمیں ایسے مل جائے گی؟ اور خاص طور پہ جب کان میں ہدایت کی بات پڑ گئی ہے پھر نہ مانے، تو پھر شاید وہ جہالت ہی اچھی تھی کہ کم از کم گناہوں میں تو مزہ تھا۔ یاد رکھیے نیکیوں کا پتہ چل جائے اور ہم نیکی نہ کریں نا، تو آپ دیکھ لیجئے کہ خوشی گناہ میں بھی کوئی نہیں رہتی۔ میں پورے شعور سے یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ جن ساتھیوں نے شعور سے قرآن سن لیا ہے، اب ان کو گناہوں والی زندگی میں اگر خدا نخواستہ وہ پلٹ بھی گئے، وہ لذت نہیں آئے گی۔ ان کو لگے گا کہ کچھ گڑبڑ ہے،
لیکن گڑبڑ اندر تھی، اور اللہ کرے یہ گڑبڑ سب کے دلوں میں آ جائے۔ اور اللہ کہتے ہیں آج اس دنیا میں کچھ کر لو، بلڈوزر پھرنے سے پہلے گھر کا سامان نکال لو، کچھ اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو اپنی دعاؤں کے آئینے میں دیکھو، تم ہو گیا کیا کرتے ہو، کس طرح کرتے ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پلک چھپکتے ہوئے زندگی، اس پلک چھپکتی ہوئی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرنے والا بنا دے۔ سورۃ عبس ترتیب کے اعتبار سے 80 اور نزول کے اعتبار سے 24 نمبر 24 نمبر کی صورت ہے، مکی صورت ہے۔ ایک واقعہ اس کی بنیاد بنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ مکہ کا وہ دور تھا کہ جب بڑے لوگوں کو اس بات کا بڑا مان تھا کہ ہم بڑے ہیں، اور بلانے پہ بھی نہیں آتے تھے۔ چلو خود نہ آئے کوئی بات نہیں، جو بلانے پہ نہ آئے تو پھر غم لگتا ہے کہ یقیناً دل میں کوئی میل ہے، کوئی کھٹپٹ ہے۔ ایک موقع پہ ان سرداروں میں سے کچھ لوگ اللہ کے نبی کے پاس آ ہی گئے۔ آپ سوچئے اللہ کے نبی کے لیے وہ کتنی خوشی کا دن ہوگا، کیونکہ ایک مومن جو ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کو دین کی طرف آتا دے کر ایسے خوش ہوتا ہے جیسے ایک بزنس مین گاہک کو آتا ہوا اور چیزیں خریدتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ تقابل کر لیجئے، ابھی لکھ لیں، بعد میں غور کر لیجئے گا۔ بزنس مین گاہک کو آتا دیکھ کے خوش ہوتا ہے، لیکن کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ جو گاہک آیا وہ لے بھی۔ اس کے بعد دوسری اس کی خوشی کیا ہوتی ہے، وہ انٹرسٹ شو کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے میں نے تو ہمیشہ آپ سے ہی لینا ہے، میں تو ہمیشہ ادھر ہی آتی ہوں۔ پھر دیکھا کرے ان کی جو باتیں کھلتی ہیں، فوراً کہتے ہیں جا بوتل لے کے آ جا، اور جیولرز ہیں چل جا چائے بھی لے کے آ، چل جا۔ سمجھ آ گیا باجی کو پھانس رہے ہیں، پھر یہ دکھا وہ دکھا۔ اور سب سے زیادہ خوشی کب ہوتی ہے بزنس مین کی؟ جب لفافوں سے لدا پھدا شخص ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں آپ باجی گاڑی میں بیٹھے، میں لڑکے کو بھیجتا ہوں۔ باجی کہتی کتنا اچھا، باجی کیوں نہیں، اس کی تو بغلوں میں سے ایسی نکل رہی ہے، آپ نے اس کو ایک دن میں 50-60 ہزار روپے کا فائدہ دے دیا۔ اب یہ اس کو ٹیلی کر لیجئے سچے نبی پہ اور ایک سچے مبلغ پہ، پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی نا۔ ورنہ ڈر لگا مجھے کہ کہیں اس آیت کو پڑھ کے اللہ کے نبی کے بارے میں نہ بدگمان ہو جائے۔ اللہ کے نبی بھی ایک بزنس مائنڈڈ شخص تھے۔ ہر دیندار شخص جو پیار سے خلوص سے لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے نا، وہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہوتا ہے۔ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب النار، پیچھے پڑھ چکے ہیں 28ویں پارے میں۔ اب وہ لوگوں کو پہلے دین کی طرف آتا ہے۔ پہلے تو دیکھیں ایڈورٹائز کرتے ہیں نا دکاندار، اس کو میں بھول گئی تھی، وہاں بھی سیٹ کر دیجئے ان جملوں کو اگر کر سکیں، کہ دکاندار دکان کھولنے سے پہلے پھر کچھ جگہ بناتا ہے، پھر لوگوں کو بتاتا ہے، ایڈورٹائزمنٹ دیتا ہے، پھر فری سیمپل بانٹتا ہے اپنی چیزوں کے، پھر کچھ نہ کچھ کرا کے پھر بعض دفعہ لوگ اوپننگ رکھ لیتے ہیں، اس دن فری کوئی چیز دے دیتے ہیں، سیل لگا دیتے ہیں۔ اسی کو لے آئیے ذرا اب دیندار پہ۔ دیندار بھی سب سے پہلے جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بھرپور تیاری کرتا ہے۔ جو اسباب ہوتے ہیں چھوٹے ہیں بڑے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دین کی طرف بلانے کی تیاری کرسیاں میز نہیں ہوتی، بڑی بڑی بلڈنگیں اور نہیں ہوتی، یہ دل کی تڑپ اور مخلص ساتھی ہوتے ہیں۔ سب کو ایک مقصد سمجھا دو بس، پھر جان بھی دے دیں گے دیکھنا۔ لیکن مقصد کے بغیر اگر صرف مفادات پہ نظر رکھنے والے لوگ پاس جمع ہو جائیں، چند سالوں میں ہوا بکھر جائے گی۔ جتنے شوق سے آتے ہیں اتنے ذوق سے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ بھی لوگوں کو ایڈورٹائز کرواتا ہے، کچھ فلائر بانٹتے ہیں، کچھ دعوت نامے دیتا ہے۔ پھر جب دین کی طرف کوئی آتا ہے پہلی دفعہ، پھر اس دیندار کا دل کھلتا ہے، پھر وہ بیٹھ کے سنتا ہے، اس کے چہرے سے لگتا ہے کہ واہ کیا پیار سے سنا ہے، دیندار کا دل خوش ہوتا ہے۔ پھر وہ دیندار شخص، وہ جو دنیا میں سے نکل کر آیا وہ شخص، جب انفارمیشن لیتا ہے ڈیسک پہ کھڑے ہو کے ریسیپشن پہ، پھر تو اور ہی دل کھلتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ آفس میں آ کے اپنے رجسٹریشن فارم کو فل کرتا ہے، پھر اور خوشی ہوتی ہے۔ پھر وہ کتابیں پکڑ کے گھر جاتا ہے، پھر اور خوشی ہوتی ہے۔ پھر اگلے دن کا وعدہ کر کے کہ میں کورس میں آ رہا ہوں۔ بتائیے ذرا دیندار کے دل کی تڑپ کو آپ محسوس کر سکتے ہیں؟ واللہ نہیں کر سکتے، واللہ ہی نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے کہ دکاندار عموماً ایک بات کہتا ہے، نہیں جی آپ نہیں لیں گے تو کیا ہماری چیز بکے گی نہیں، آپ جائیے کوئی اور لے لے گا۔ یہی دین کا معاملہ ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، کوئی کرسی خالی نہیں رہے گی، کوئی جگہ خالی نہیں رہے گی، میں نہیں بیٹھوں گی کوئی اور بیٹھ جائے گا، کوئی بھی نہ بیٹھے اللہ کے فرشتے آ جائیں گے۔ اب یہ ساری تمہید سوچ کے سن کے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار سنیے کہ آپ نے ایک صحابی عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا تھے، مخلص صحابی تھے، لیکن پرانے بندے تھے، اپنے گھر کے بندے تھے آپ کہہ لیجئے، وہ آگے اور وہ اللہ کے نبی سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ آپ نے اس سوچ کے ساتھ کہ یہ تو اپنا ہے، یہ تو خود آیا ہے، اور فلاں وہ تو بلائے گئے، آپ نے کہا میں ان کو توجہ دے لوں، ان کو دیکھ کے ذرا سی تیوری چڑھا دی
کہ کوئی بات نہیں، تم سے بعد میں بات کر لوں گا. اور چونکہ وہ نابینا تھے اس لیے ان کو واقعی نہیں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کتنی اہم میٹنگ میں اور کتنی اہم بات کر رہے ہیں. آنکھوں والوں کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت بات کی ضرورت ہے کہ نہیں، کہاں کیا کرنا ہے. بہرحال وہ تو نابینا تھے اور وہ تو اپنے تھے، لیکن اللہ کی نظر ان کے دل پر تھی کہ وہ تو ہدایت کی تڑپ لے کر آئے تھے. دوسرے تو صرف ٹیپ ٹاپ دیکھنے آئے تھے نا، وہ تو ہدایت کے لیے آئے تھے. اللہ نے سورت نازل کر دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. ترش روح ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا. تمہیں کیا خبر، شاید کہ وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان رکھے اور نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو. جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اور اس کی طرف تم توجہ کرتے ہو، یعنی جو آنا نہیں چاہتا اس کو میسج بھیجتے ہو، اس کو فون کرتے ہو، اس کو بلاتے ہو، تو جو خود آ گیا حالانکہ وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے. یعنی اگر ابو جہل نہیں مسلمان ہوتا تو نبی کہ آپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ ابو جہل کیوں مسلمان نہیں ہوا. اور جو خود تمہارے پاس دوڑا چلا رہا ہے اور ڈر بھی رہا ہوتا ہے، اس سے تم بے رخی برتتے ہو. یہ دو لفظ ہائی لائٹ کر لیجئے، دوڑ کے آیا اور ڈرا. یہ ہیں وہ دو پری ریکویزٹ کہ جو دین کی چیز کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے. دوڑنا، کوشش، یسا، یہ نہیں کہ فزیکلی دوڑنا، دوڑ دھوپ کرتے ہوئے اسٹرگل. دیکھیے اگر ہمارے لیے اتنا آسان ہوتا دین کا کام کرنا کہ ہمارے گھر والے خود کہیں جائیں آپ دین سیکھائیں، تو یسا کہاں تھا. یہ جو اسٹرگل ہے نا گھروں سے نکل کے آنے کی، بچوں کو سیٹ کرنا، میاں کو راضی کرنا، پھر یہ وہ کر، کہیں جاب کو چھوڑ کہیں مینیج کر، یہ یسا ہے. اور دوسری چیز یخشا، خشیت کے لیے آئیے، ڈر ہو کہ یہ کرنے کے بعد بھی اللہ قبول کرے گا کہ نہیں. بڑائی کی نیت سے لوگ آئیں گے تو کبھی فائدہ نہیں ہوگا. ان دو کو توجہ دینی چاہیے کہ تم اسے بے رخی نہ برتو. کیا پتا چلا کہ سننے والے کے اتنے بھی نخرے نہ اٹھائیں کہ اسے اپنے اوپر فخر ہو جائے. عزت دینی چاہیے. کبھی کبھی جو آتے ہیں وہ گیسٹ ہوتے ہیں، مہمان ہوتے ہیں، ان کی بہت عزت کرنی چاہیے، لیکن یہ عادت نہیں ہونی چاہیے کہ اپنے مخلصین کو چھوڑ دو اور پیچھے آ جاؤ. اور اس پہ الحمدللہ ایک رول بنتا ہے ہمارے اداروں میں کہ ہمارے لیے جو مین فوکس ہے وہ ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں، ہر چیز میں اللہ کے حکم سے. یہ ایونٹس تو ہم عزت دیتے ہیں اور اس میں الحمدللہ ہمیں بہت ہی خوشی ہوتی ہے. کوئی رول نہیں ہوتا اس میں اسٹوڈنٹس کو، بلکہ خود پیچھے کرتے ہیں. لیکن جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں وہ آگے بیٹھتے ہیں، ان کی اسائنڈ چیئرز ہیں، ان کو سوچ کے پالیسیز بنتی ہیں. وہ کہتے ہیں چھٹی ہوگی تو چھٹی ہوگی، وہ کہتے ہیں نہ ہو تو نہیں ہوگی، وہ کہتے ہیں ٹائم یہ کر لیں، کر لیا جاتا ہے، چھوڑ دیں چھوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ تو آنریبل ہے. یہ کسی فقیر کی صدا نہیں ہے کہ ہمیں آئی کہ آؤ لوگو اس دین کو سیکھو، آؤ اس کی طرف آؤ، اور اندر سے ہم جواب دیں اللہ معاف کر، نعوذ باللہ. جیسے فقیر کو دیکھ کے کہتے ہیں بابا معاف کر. یہ بڑی آنریبل دعوت ہے، جس کو مل جائے. یہ کوئی معمولی ہے، دل چاہا تو کر لیا، دل چاہا نہ کیا اور کہا چلو اللہ چلا جا. ہمیں نہیں چاہیے. یہ بڑی آنر ہے. آج تمہارے گھروں میں ہے نا، اس لیے تم نے اس کو سستا سمجھا ہوا ہے. پوچھو ان لوگوں کو کہ جو آج ہدایت سے دور ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس قرآن کی دعوت کی قدر کرنے والا بنا دے. فَإِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے. بے رخی کا اندازہ پچھلے پاروں سے دیکھ رہے ہیں کہ چھوڑ دو اب. فمن شاء ذکر، اب وقت ختم. ماں بھی بچے کو ایک خاص حد تک سمجھاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں نا یہ تلا ہوا ہے کسی کام پہ، آپ کہتے ہیں جاؤ، پھر چوٹ لگی تو میرے پاس نہ آنا. اللہ کہتا ہے آپ بات کھل گئی، اے نبی آپ نہ دل ہلکا کریں. فمن شاء ذکر، یہ ایک نصیحت ہے، قبول کر لے گا تو کر لے گا، نہیں کرتا تو نہ کرے. آپ آگے کی باتیں کریں، آپ اوروں پہ بات کریں، اوروں کو دیکھیں. ہے کیا یہ قرآن؟ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں. فرشتوں کی بات ہے، ان لیڈز کی بات ہے. تم ان انسانوں کے ہاتھوں میں دینا چاہتے ہو، اللہ کہتے ہیں میں نے اس قرآن کو فرشتوں کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ اور انسان کا معاملہ اس سے ہم خود نپٹیں گے. قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ، دوری ہو اس انسان پر، کیسا منکر حق ہے. یہ کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے؟ نطفے کی ایک بوند سے. اس پہ اکڑتا ہے. سونے کا ہوتا تو پتہ نہیں سر بھی نہ زمین پہ رکھتا.
ہیرے کا بنا ہوا تھا انسان تو چھت سے نیچے ہی نہ اترتا کہ میں مٹی میں آؤں، میں نیچے آؤں، چھوڑو اس کو اس کی بڑائی میں۔ اصل بات کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ ہموار کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچا دیا۔ یہ ہے انسان، جہاں سے چلے تھے وہاں آ گئے۔ آپ ذرا سوچ کے تو دیکھیے، ایک طالب علم ہے، امتحان کی پوری تیاری کرے، پڑھتا رہے، پھر کپڑے نکالے، میں نے آج رات صبح کیا پہننے ہیں، پھر استری کرے، پھر میچنگ جیولری نکالے، پھر جو دل چاہے اس کا کرے، رائڈ کا انتظام کر لے، کرا کے جب رات کو بستر پہ سوئے، آدھی رات گزر گئی، پھر سویا تو اس کے بعد پیپر کے وقت پہ اس کی آنکھ ہی نہ کھلے، سوتا ہی رہ جائے، فائدہ ہوگا کچھ؟ نہیں فائدہ ہوگا نا۔ آج ہم انسانوں کا بالکل یہی حال ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ نے امتحان دینے کے لیے دی تھی نا ہمیں، ہم انہی کی دیکھ بھال میں اتنے کھو گئے کہ پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن واللہ ہمیں اس بڑے امتحان کی تیاری کے لیے ملا تھا، ہم اس کی ظاہری تعظیم پہ اتنے آئے کہ ہمیں اس کو پڑھنے کا وقت نہیں، اور حتیٰ کہ موت کا وقت آ جاتا ہے اور کہتے ہیں آؤ جلدی جلدی سپارہ پڑھو، ہم نے آج 5 قرآن پورے کرنے ہیں۔ ساری زندگی اس غریب کو وقت ہی نہیں ملا، وہ اسی دنیا کی چیزوں میں کھو گیا، اور آخرت کے نتیجے اللہ نے اس کے سامنے رکھ دیے۔ اقبرہ، قبر پہ بھی بات کر لیجئے، اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہماری لاشوں کو گلنے سڑنے سے بچا لیا۔ کیڑے ہمارے کمروں میں پھرتے اگر ہماری لاشیں گھروں میں ہوتی۔ آپ چند دن کے لیے ایک لاش کو کسی جگہ رکھ دیں، سارے گھر میں بو ہوگی۔ کبھی آپ کو مٹی کے پاس سے بو آئی؟ قبرستان کے پاس سے گزریں کبھی بو آئی؟ نہیں آتی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ زمین ہمارے لیے کس طرح ڈریننگ کا انتظام کر رہی ہے۔ کیا ہماری عزت رہ جائے گی ہمارے پیاروں کے اندر جو ہمیں یاد کر کے رو رہے تھے، پتہ چلے جاؤ دیکھو کیڑے پڑے ہوئے ہیں تمہارے فلاں کی لاش پہ۔ شکر کیجئے اللہ نے مٹی کے اندر یہ صلاحیت رکھی، اسی میں گل سڑ کے انسان ختم ہوگا۔ کیا بنا انسان تیرا، تو نے کیا کیا، تو ضائع ہو گیا۔ قتل الانسان، اللہ اکبر۔ فرمایا خلقہ فقدر، اللہ نے اس کو پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچا دیا۔ تو کیا اب دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ نہیں۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کر دے۔ کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا تھا۔ ہائی لائٹ کر لیں، جو کرنے گیا تھا وہ نہیں کر کے آیا، باقی سارے کام کیے لیکن وہی نہیں کیا جو کرنا چاہتا تھا، جو کروانا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں آؤ ذرا دیکھو اس کی مجبوریاں کیا تھیں، اس کو آج دیکھتے ہیں۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو تو دیکھے، ہم نے خوب پانی لنڈھایا، پھر زمین کو عجیب طرح سے پھاڑا، پھر اس کے اندر اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زندگی کے طور پر۔ یہ تو دنیا کی چیزیں تھی نا، تم اس میں کھو گئے، لیکن ایک بڑے دن کو نہ بھولو۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، آخر کار جب وہ کان بہرے کرنے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ قیامت کی کینچی سب رشتوں کو کاٹ دے گی۔ قیامت صرف مادی چیزوں کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے، جذبات بھی اس دن ختم ہو جائیں گے، سب چلے جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں اللہ کو چھوڑتے تھے اور ان رشتوں کی طرف بھاگتے تھے جو ہمارے پاؤں کی بیڑیاں تھی، قیامت کے دن الٹی گنگا بہے گی۔ رشتہ داروں کو چھوڑ چھوڑ کر اللہ کی طرف پہنچیں گے، کہیں گے اللہ ان کو پکڑ، ان کو مار، یہ میری نیکیاں نہ لے لیں، یہ میری عبادتیں نہ لے لیں، میری تہجد نہ لے لیں، اے اللہ تو ان کو پکڑ۔ ذرا اپنے رشتوں کے نام تو ادھر لکھیے۔ بھاگ رہے انسان، بھاگ رہے، مجھے نہ کرنا ہے، نہ کرو۔ آج ان رشتہ داروں کو اپنے ساتھ ملا لیں اگر آپ اپنا دین محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے، نفرت سے وہ کام نہیں ہوتے جو محبت سے ہوتی ہے۔ آپ ان کے ساتھ کام کریں، ان کے پرسیپشنز چینج کریں۔ آج بیکار چیز کو لوگوں نے خوبصورت اور خوبصورت کو بیکار کر کے دیا۔ آج اللہ والا حلیہ لوگوں کو گھٹیا لگتا ہے، شیطان والے طریقے اچھے لگتے ہیں۔ خاموش تبلیغ کریں، اللہ کے قوانین کو مانتے ہوئے آپ اپنے رشتہ دار اور اپنے دوستوں کے اندر اس دین کے عملی نمونے بن کر رہیں۔
اور اس کے لیے آپ کو قرآن پر عمل کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ دن بدن نہ تو صرف یہ کہ آپ جنت سے قریب ہوں گے بلکہ آپ اپنے رشتہ داروں سے بھی قریب ہوں گے۔ چیلنجنگ بات ہے۔ آپ کا ہر وہ رشتہ دار انشاءاللہ کچھ سال کچھ عرصے کے بعد آپ کے ساتھ اس دین کا ساتھی بن چکا ہوگا جس کے لیے آپ نے تڑپ کر بات کی، تڑپ کر سوچا۔ ورنہ یاد رکھو لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یغنی، ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ ماں بھی بیمار ہوتی ہے تو اس کو بچہ بھول جاتا ہے، وہ کہتی ہے اس کو لے جاؤ، میری طبیعت خراب ہے۔ اس دن کیا حال ہوگا؟ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ انسان اپنے رشتہ داروں کو فدیے میں دے گا کہ لے لو اللہ، ان کو آگ میں ڈال دو، مجھے چھوڑ دو۔ ایسے وقت میں پھر کچھ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ چہرے اس دن دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان میں کرتے ہیں۔ آج چہرے کی چمک ہمیں کتنی پیاری لگتی ہے، کتنی فکر کرتے ہیں کہ ہمارا چہرہ خوبصورت ہو، پھر اس دن خوبصورتی آئے گی۔ اور اگر آج یہ نہیں، آج دنیا میں لگے ہوئے، آج کام چھوڑ کے صرف بیوٹی کانٹیسٹ میں بیٹھے ہوئے، صرف پارلرز کے اندر بیٹھے ہیں گھنٹوں کہ ہم نے عید کی تیاری کرنی ہے اور قرآن کی کیا ضرورت ہے، یہ تو پھر کبھی ہو جائے گا، تو اللہ کہتے ہیں یہ چمک زیادہ نہیں رہے گی جو نیکیوں کے بغیر تمہاری زندگی میں آتی ہے۔ بیٹا آپ نے بٹن بند کیا، میرا بند ہو گیا ادھر سے، یہ ادھر آپ ابھی مجھے آواز آئی ہے، آپ جہاں بیٹھی ہوئی نا اس کے نیچے ایک بٹن ہے، آپ تھوڑا کیئرفل ہو جائیں کہ دیکھیں۔ وجوہ یومئذ، فرمائے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور سیاہی چھائی ہوگی، یہی کافر اور فاجر لوگ ہوں گے۔ اس دن کسی فیشیل کا خیال نہیں آئے گا، اس دن رنگ کالا ہوگا، کوئی وائٹننگ کریم نہیں ہوگی، کوئی بلیچ کریم نہیں ہوگی۔ آج دنیا میں چہروں کو چمکانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ قرآن کی روشنی، یہ قرآن کا نور ہمارے چہروں کو چمکائے گا۔ کچھ نہیں کرنا پڑے گا، اللہ آپ کے ایمان کی وجہ سے آپ کو خوبصورت کر دے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ آج ہم اس کی فکر کر لیں اس سے پہلے کہ کل ہمارے چہرے بگڑ جائیں۔ یہ خبر کیسی تھی؟ دعا کیجئے کہ ہمیں اس بات کا یقین آ جائے جو یہ صورتیں بار بار ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں۔ کچھ اگر یقین میں کمی ہے تو اگلی صورت بھی پڑھتے ہیں، سورۃ التکویر 81 نمبر کی صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 7ویں نمبر کی وحی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، بالکل ابتدائی دور ہے۔ امیجینیشن میں لائیے کہ لوگ جب ان صورتوں کو پڑھتے ہوں گے تو کیا محسوس کرتے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی اور جب جس زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، دیکھیے گا ماں باپ سے نہیں پوچھا جا رہا، لڑکی سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ بتا اے لڑکی تو بتا کہ تیرا قصور کیا تھا، کیوں تیری ماں نے اور تیرے باپ نے تجھے دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا، کیوں ابارشن کرا لیا کہ چھوڑو اب ایک اور لڑکی کو پالیں، کیوں یہ سوچ لیا کہ اب ایک اور لڑکی کا بوجھ بنائیں اور ایک اور لڑکی کا جہیز بنانا پڑے گا، تو بتا ذرا تیرا قصور کیا تھا۔ اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، سوچئے گا، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا کیا کچھ دیکھیں گے، بتا۔ جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، سوچئے ذرا میری پٹاری میں سے کیا نکلنا ہے، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، اوپر کیا کچھ ہے اس وقت، نوٹ کیجئے کیا کچھ اس وقت دکھتا ہے، اور جب جہنم دکھائی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، علمت نفس ما احضرت، اس دن ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا وہ کیا لے کر آیا، پھر پتہ چلے گا کون عقل مند تھا اور کون فنڈو تھا۔ پہلے کہتے تھے فنڈامنٹلسٹک، لمبا بھی ہے، اسپیلنگ بھی یاد کرنے پڑتے ہیں، پروناؤنسیشن بھی مشکل، آج کہتے ہیں بڑے فنڈو ہو گئے ہو، چل چھوڑ تو کیا فنڈو ہو گئی،
بڑے ایسے ہو گئے ہو، اس دن لگ پتہ جائے گا کہ کیا کر کے آئے۔ اب دیکھیے کہ ان آیات میں کتنی قسمیں کھا کر اللہ نے ہمیں قیامت کا یقین دلایا۔ دعا کیجیے ہمیں اس کا یقین آ جائے۔ اور بیٹیوں کے قتل کی بات ہوئی، وہ تو مار دیتے تھے نا، لٹرلی مار دیتے تھے، پیچھے واقعات سن چکے ہیں ہم لوگ تھوڑے بہت۔ آج ہم نے بیٹیوں کو کیسے مارا؟ پہلی بات ہے ان کی غلط تربیت کر کے۔ دوسرا، بچی کو ہم نے مار دیا، اس کو ایک بیٹا بنا کے پالا، اس کی نسوانیت ختم تھی، بچپن سے اس کے اور بھائی کے کھلونوں میں فرق نہیں، اس کے کپڑوں میں فرق نہیں۔ پھر آج ہم نے بیٹیوں کو مارا تو رسم و رواج کے ہاتھوں مارا، اور معاشرے کے رواج اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ بیٹیوں کی محبت تک دل سے ختم ہو گئی۔ پیدا ہوتی ہے تو ماں لاڈ بھی کرتی ہے تو کہتی ہے تو نے ضرور آنا تھا، تجھے کس نے بلایا تھا، تو کیوں آ گئی؟ آج کیا حال کرتے ہیں، وراثت میں ان کو حصہ نہیں دیتے، حق ان کو نہیں دیتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بامبے شہر میں ایک بورڈ لگا ہوا تھا، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، کہ آج 5,000 خرچ کر لو، کل کا 50,000 بچا لو، الٹرا ساؤنڈ کرا لو 5,000 کا، تاکہ 50,000 کا جہیز بچ جائے۔ یاد رکھیے کہ عورت کے اوپر کل بھی ظلم تھا اور آج بھی ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ظلم کرنے والوں کو بتا دو کیا، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے والے اور چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہوئی اور صبح کی جب کہ اس نے سانس لیا۔ یہ فی الواقع ایک بزرگ و برتر کا کلام ہے، یہ ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے۔ یہ چھوٹی چیز کہاں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو بڑی توانائی رکھتا ہے عرش والے کے ہاں بڑا مرتبہ ہے اس کا، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے اور وہ باعتماد ہے۔ حضرت جبرائیل کی صفات ہے، اس میں ساری صفات ہمارے لیے بھی میسج ہے کہ آج بھی اس قرآن کی خدمت کرنے والے لوگوں میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے، باعتماد ہوں۔ اور اہل مکہ تمہارا رفیق مجنون نہیں، اس نے اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ہائی لائٹ کر لیں۔ پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ تم منہ اٹھا کر کہاں جا رہے ہو؟ احسن الحدیث کو چھوڑ کر لہو الحدیث میں پڑھتے ہو، جنت چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو۔ کیا ہو گیا لوگوں، تمہیں کدھر جا رہے ہو؟ جب دنیا کا نشہ ٹوٹے گا نا، پھر تمہیں قیامت دکھے گی، پھر پتہ چلے گا کہ ہماری زندگیوں کا رخ کدھر تھا۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ کیا؟ یہ قرآن۔ قیامت کے تذکرے میں قرآن کا تذکرہ کیسا لگتا ہے آپ کو؟ ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سوچ کو ایک نقطے پہ جمع کر دیتے ہیں، کدھر بھاگ رہے ہو اس قرآن کو چھوڑ کر، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ جتنے مرضی کمکمے اور لائٹیں لگا لو گھر میں، قرآن کے نور سے جو گھروں میں روشنی آئے گی وہ ویسے نہیں آئے گی۔ کتنی خوراکیں کھا لو، قرآن کی خدمت کے دوران اور قرآن کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے فرامین کو سمجھنے میں جو تم محنت لگاؤ گے، وہ صحت اور کبھی نہیں آئے گی۔ وہ جو صبر سیکھو گے، جو کردار ہوگا، جو اخلاق ہوگا۔ اور رہ گئے کپڑے، ان کو تو آگ لگنے والی ہے، رہ گئی چیزیں یہ تو ٹوٹنے پھوٹنے والی ہیں۔ لوگوں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ سارے جہان والوں کے لیے یہ ایک چیز تمہیں دی تھی کہ ذرا اچھے طریقے سے پہنچا دو، تم نے تو خود اس کی کیئر نہ کی۔ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ، پھر وہی انداز، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو۔ بس ہم نہیں کہتے، جس کا دل چاہتے سیدھے راستے پہ چلے، وہ اس کتاب سے تعلق جوڑ لے اور اپنے نبی کے طریقوں کو اپنا لے۔ ہاں لیکن وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ چلو مطمئن ہو گئے، اللہ ہی نہیں چاہ رہا تو ہم کیا کریں؟ نہیں، اس آیت کو سنتے ہی تڑپنا شروع کر دیں کہ اللہ مجھے چن لے۔ بہرحال یہ ہم نے آپ کے لیے اس طرح پلے کیا تھا کہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس میں سے کسی اسٹوڈنٹ نے جو ہمارے پاروں کا تھیم چلتا تھا اس کو ایک ویڈیو کی فارم میں بھیجے بنا کے، آپ دیکھ لیں پہلے پارے کا، آپ شروع سے آن کر سکتے ہیں، کر دیں، پھر ہم پارا شروع کرتے ہیں۔ ہمارے 15-20 منٹ اوپر ہو گئے اسی، لیکن یہ اللہ کا حکم تھا، ہماری اس میں کوئی مرضی نہیں تھی۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم اگلی صورت پہ چلیں گے۔ آپ اس سوچ سے دیکھیے کہ ہم بھی تو کچھ کر سکتے ہیں نا، کوئی بھی کریٹیوٹی ہوتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کوئکلی پہلے پارے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم،
مین تھیم پہ ہم نے بات کی تھی. ہر پارے کو ایک تھیم دیا گیا تھا کہ تاکہ سوچ اکٹھی ہوتی ہے. تو پورے پہلے پارے میں جو چیز ہمیں جمع ملتی ہے نا وہ شکر کے جذبے ہیں. اسی سے سورہ شروع ہوتی ہے, اسی پہ پارا پورا ہوتا ہے. تو اسی کے اندر ہم اپنے اوپر اب غور کریں. اللہ نے اگر موقع دیا تو کسی وقت ساری چیزوں کا ہم ایک گو تھرو میں بھی کریں گے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ہر پارے سے پارے میں جو سب سے پہلا جو سوال ہے اس کا جواب آپ کو یہ ملے گا. ٹھیک ہے, بس دکھانا ہی مقصد ہے. آگے تھوڑا کر دیں, پھر تھوڑا کم کریں. اس میں آپ دیکھیں کہ ہر پارے کے ہم لوگ کویسچنز دیکھتے ہوتے تھے کہ ہر پارا ہمیں کن سوالوں کا جواب دیتا ہے. یہ کس قسم کی کوشش تھی کہ اگر ہمیں کوئکلی کوئی چیز ڈھونڈنی ہے تو ہمیں یاد نہیں رہتا دورہ قرآن میں کہاں سنی تھی. تو انشاءاللہ آپ جب اس پہلے حصے کو سنیں گے تو آپ کو اس میں مل جائے گا ویب سائٹ پہ. الحمدللہ ہمارے اور ساتھی بہت سارے اسٹوڈنٹس کی آپ کو انپٹ ملے گی. پارا پورا کرتے ہیں, پھر کوشش کریں گے اینڈ تک جو بھی رکیں گے لوگ تو ان کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ چیزیں دکھاتے ہیں. لیکن میں تو بس اس وقت یہی کہوں گی کہ واقعی جذبہ تشکر ہے اللہ کا کہ جس نے اتنے پیارے ساتھی دیے اور اتنے پیارے اسٹوڈنٹس دیے. یقین کریں آپ سب جو ہے نا یہ ہم سے کام کرواتے ہیں, ہم خود نہیں کام کر سکتے. تو امیزنگ ٹیم ہے, امیزنگ ٹیم ہے. اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت ہے ہمارے پاس آن لائن پہ اور آن سائٹ پہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کمیاں کوتاہیاں ان کو دور کر کے ہمیں احسن درجے کی کوششیں کرنے والا بنا دے. بہت سارے کام ہیں آپ کو دکھانے والے. اگر آپ خوش ہوں گے دیکھ کے تو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے. لیکن ابھی ہم پارے کی آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. سورۃ الفجر سے آگے چل کے اب ہمارا ہاف پار اس کو ہم لیں گے اللہ کی حکم سے. کوشش کیجئے جس طرح پہلے پورے سکون سے سن رہے تھے اسی طرح رہیں. پیچھے کچھ چیزیں کہ خالی ہیں, جو لوگ ابھی باہر ہیں کوشش کریں میکس ہال میں بھریں. باہر ادھر ادھر بیٹھیں گے آواز بھی آئے گی, سب کچھ ہوگا, اسکرین پہ بھی دیکھیں گے, لیکن جو یہاں بیٹھنے کی برکت ہے وہ انشاءاللہ زیادہ ہوگی. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الفجر ترتیب کے اعتبار سے 89 79 اور نزول کے اعتبار سے 10 نمبر کی صورت ہے. 10 مکی صورت ہے, بالکل ابتدائی صورتوں میں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 نمازیں ہم پہ فرض کی, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. اب وہ تو فجر ہوتی ہے لیکن فجر سے نسبت لیتے ہوئے الفجر تو ہے, لیکن ظہر, عصر, مغرب, عشاء کی نہیں ہے. صرف ایک بات کہنے کے لیے کہ فجر کی نماز کی اہمیت سمجھیں. یہاں خاص طور پہ عشرہ ذوالحجہ کے 10 دنوں کی قسم بھی کھائی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی, اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو. قسموں کا جواب کیا ہے؟ حل فی ذالک قسم لذی خجر. کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ, جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی, اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی, اور میہوں والے فرعون کے ساتھ. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت سا فساد پھیلایا تھا. ہوا کیا؟ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ. پھر تیرے رب نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان ربک لبالمرصاد. حقیقت یہ کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے. ہم دنیا میں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ مسلمانوں پہ اور دینداروں پہ ظلم و ستم کرتے ہیں. خود کو بڑے سمجھتے ہیں. کئی لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں, پھر ان کو کوئی پکڑ نہیں آتی ہوئی دکھتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے؟ نہیں. یہاں صرف مثال کو سمجھانے کے لیے بات کروں گی کہ بعض دفعہ جب ہم نے کسی بھی جانور کو پھانسنا ہوتا ہے تو ایک دم نہیں اس کو پکڑ لیتے. پہلے اس کے سامنے امرود رکھتے ہیں, پھر اس کے سامنے چیزیں رکھتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ مناسب موقع دیکھ کر ہم پھر اس پہ حملہ بھی کروا دیتے ہیں. بالکل اسی طرح یاد رکھیے اللہ تعالیٰ الحلیم ہے, الصبور ہے, اور اللہ تعالیٰ بہت انتظار کرتے ہیں لوگوں کو ان کے گناہوں پہ پکڑنے سے پہلے. لیکن جب اللہ پکڑ لیتا ہے تو اس وقت حال بڑا برا ہوتا ہے. ہم اپنی پکڑ کو سوچیں, اگر کبھی کوئی پکڑ ہماری آئی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں, اور جب ہم پہ کوئی نعمت آئے تو کیا کرتے ہیں. اس کردار کو اگلی آیتوں میں پیش کیا گیا. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ. ہائی لائٹ کیجئے گا اس میں لفظ ابتلا اور نعمہ. اس سے پتہ چلے گا کہ نعمتیں بھی آزمائش ہوتی ہیں, مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو عزت اور نعمت کو آزمائش سمجھتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں یہی تو ہمیں چاہیے, لیکن وہ بہت بڑی آزمائش تو ہوتی ہے. ہر نعمت بندے کے لیے آزمائش ہے. جس کو اللہ نے جو خوبی زیادہ دی ہے وہی اس کی پکڑ کا ذریعہ بن سکتی ہے.
نعمتوں کو پا کے کہتا کیا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے ربی یہانن، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، تمہارے کچھ جرم ہے جس کی وجہ سے تم نعمتوں سے محروم ہوتے ہو، وہ کیا ہے؟ 1 2 3 کر کے لکھ لیجئے۔ کلا بل لا تکریمون الیتیم، ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر اکساتے نہیں، خاص طور پہ اگر وہ مسکینیں تمہاری ماسیاں ہوں، گھروں میں برتن دھونے والی ہوں، وہی تمہارے برتن دھوتی ہیں، تمہاری 100 بندوں کی دعوت کے برتن وہ دھوتی ہیں، اور تم ان کو بیچاریوں کو جو بچی کھٹی بوٹی اور اس میں بھی اگر گوشت کا ٹکڑا ہے تو اس کو بھی اتار کے دیتے ہو۔ کسی انسان کے دل کا کھلا ہونا کہاں پتہ چلتا ہے؟ اس کے ڈیپینڈنٹس پہ، جو اس کے گھر کے ملازم ہے یا غریب ہے۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں اللہ کی محبت میں کھلانے والا بنا دے۔ ہم اپنے نام پہ تو بہت کھاتے اور کھلاتے ہیں لیکن اللہ کے نام پہ نہیں کھلاتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ ایسے لگتا ہے بھائیوں کو کہا جا رہا ہے، معصوم بہنوں کو نہیں دیتے، کبھی جذباتی طور پہ ان سے معاف کرا لیتے ہو، کبھی تھریٹ کر کے کروا لیتے ہو، کبھی کہتے ہو جہیز دے دیا تھا تو اب مال وراثت کا مال کیوں دے۔ اصل بات کیا ہے کہ اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ ہائی لائٹ کیجیے، اپنی عادت چیک کریں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے، کیا میں مال کی محبت میں گرفتار ہوں؟ کیسے پتا چلے؟ چیک کریں، ہر وقت گنتی ہوں۔ ہر وقت سے مراد ہے کہ سوچ میں ہے کتنے پیسے ہیں پرس میں، بینک میں کتنے ہیں، فلاں کتنے ہیں، کدھر ہے۔ اگر تو انا پائی جمع تفریق کرتے رہتے ہیں نا تو یہ مال کی محبت ہے۔ اور اگر مال بہت ہے لیکن پرواہ کوئی نہیں، یہ بھی نہیں پتا پرس میں کوئی ہے بھی کہ نہیں اور کتنا ہے کتنا نہیں، تو یہ سمجھیے کہ یہ اللہ کی دین ہے آپ کے پاس، کہ آپ کو چاہیے کوئی نہیں لیکن اللہ آپ کو دے رہا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ مال تو دے لیکن مال کی محبت نہ دے۔ فرمائے کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، ہرگز نہیں، یعنی یہ مال ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جب زمین پے در پہ کوٹ کوٹ کر ایک زار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے۔ امیجینیشن میں لائیے قیامت کا دن، اللہ کی ذات بھی موجود ہے، فرشتے بھی، بڑے بڑے فرشتے موجود ہیں، اور کیا ہوگا؟ وَجِيَّ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن جہنم سامنے لائی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے 70,000 لگامیں ڈالی ہوں گی جہنم کو، اگر کھلا لایا جائے تو وہ بد تو بد نیکوں کو بھی کھا جائے۔ اور حال کیا انسان 5 سے 6 فٹ کے انسان کا کہ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس روز انسان کو سمجھ آئے گی، اور اس وقت اس کے سمجھنے کا آخر فائدہ کیا؟ اس دن کیا سمجھے؟ دیکھے رزلٹ دیکھ کر اگر سمجھ آیا کہ پیپر میں کیا لکھنا تھا، یا گھر آ کے پیپر چیک کرنے کے بعد دیکھا کہ کیا تھا، تو پھر اس وقت کیا فائدہ؟ جس کو کہتے ہیں نا کہ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے اب کیا فائدہ؟ اللہ کہتے فَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب کیا فائدہ؟ کھیت چگ گئی، چڑیاں کھیت چگ گئیں، پانی سر سے اوپر گزر گیا، اب بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا ہے حسرت کے سوا؟ اور حسرت کیا ہے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس دن انسان کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پہلے سے سامان تیار کیا ہوتا۔ تو اور کیا کر رہے تھے؟ نہیں، اس زندگی کے لیے اصل حیات وہ ہے، یہ تو ٹریلر ہے، یہ ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ایسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔ کن کو؟ جو کھلے پھرتے تھے، مظلوم جیل کی سلاخوں کے پیچھے اور ظالم بڑی بڑی گدیوں پہ۔ اللہ کہتے اس دن میں باندھوں گا۔ آج نفس کو باندھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی اس بندش سے بچ جائیں گے۔ اور ایک ایسا کردار جس نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا، اس کی موت کا انجام دیکھیے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا بھی یہ انجام کرے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے اچھے انجام سے خوش ہے اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ یہ ہے کامیاب انسان،
پیچھے آپ کو لکھایا تھا میں نے کل کے پارے میں کہ یہ ہے آخری نفس، نہیں یہاں نہیں لکھا ہے، رات کے ایک درس میں بتایا تھا، سکینہ بدی کے گھر جو درس ہوا تھا اس میں بتایا تھا کہ 4 قسمیں گناہوں اور توبہ کے ناطے سے، اس میں سے سب سے بہترین نفس وہ ہے کہ جو توبہ کرے پھر قائم رہے، پھر اس پہ کبھی پلٹے نہ، اپنی اصلاح کرے، حتیٰ کہ اللہ اس کو کہہ دے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ ہے نا اصل میں ٹائٹل، یہ ہے کامیابی۔ اپنے ہی کندھے تھپکاتے رہے، کیا ملا؟ دعا کیجیے اللہ میں نفس مطمئنہ بنائے۔ اور ہم کب مطمئن بنیں گے؟ جب اللہ کی بانٹ پہ راضی رہیں گے، دل کے اندر سے سب گندے خیالات نکال کے، کسی سے تقابل کیے بغیر اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو کے جو اس نے دیا ہے اس کو اپنی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ سمجھیں گے اور اللہ کی دی ہوئی تقدیر پہ راضی ہوں گے، پھر نفس مطمئنہ بنیں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ سورۃ بلد ترتیب کے اعتبار سے 90 اور نزول کے اعتبار سے 35 یعنی 35 نمبر کی سورت ہے۔ مکہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے البلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، اور حال یہ ہے کہ نبی اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے۔ کیسے کیا تھا اللہ کے نبی کو حلال؟ جس کا جو دل چاہتا تھا اللہ کے نبی کو کہہ جاتا تھا، جس کا جو دل چاہتا تھا آپ پہ الزام لگا دیتا تھا۔ وہ شہر جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جانور کے اوپر بھی ہاتھ اٹھانے سے روک دیا، وہاں نبی کے اوپر اوجڑیاں ڈالتے تھے لوگ، کاہن اور مجنوں کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے۔ اس طرح لوگوں نے تمہیں ایسے پبلک پراپرٹی بنا لیا۔ اور یاد رکھیے جب سچا دین لے کر آئیں گا لوگ آپ کے ساتھ یہی کریں گے، ہر بندہ آپ کے اوپر کمنٹ کرے گا، ہر بندہ آپ کے اوپر بات کرنے کو اپنا حق سمجھے گا۔ کوئی بات نہیں، یہ دن زیادہ دیر نہیں رہنے ہیں۔ ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور قسم کھاتا ہوں باپ یعنی آدم کی اور اس کی اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی، در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کیسے؟ دنیا میں آنے سے پہلے بچے کو کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ڈیلیوری کے وقت جتنا زور ماں لگاتی ہے اتنا ہی بچہ بھی لگاتا ہے اپنی توفیق کے مطابق، ورنہ تو دنیا میں نہیں آ سکتا۔ یہ کس بات کی میسج ہے کہ اس دنیا میں محنت اور مشقت کے لیے بھیجے گئے ہو۔ یہ سکھ اور چین کی بانسری بسانے کی جگہ نہیں ہے، یہ سکھ اور چین کی بانسری بجانے کی جگہ نہیں ہے، یہ سختیاں جھیلنے کی جگہ ہے۔ آج اگر یہاں مشکل پالو گے تو کل آسانیاں ہوں گی۔ پیچھے آپ کو مثال سنائی تھی تتلی کے بچے کی، ایک شخص کو ترس آ گیا کہ تتلی کا بچہ کتنی مشکل سے کھن میں سے نکل رہا ہے، اس کا اتنا زور لگ رہا ہے۔ غریب کو ترس آ گیا، اس نے اس کا وہ چھلکا توڑ دیا، بچہ فوراً باہر آ گیا۔ لیکن کیا ہوا؟ وہ پرندہ، وہ تتلی اڑ نہیں سکی، کیونکہ فطرت نے اس کے اندر نظام رکھا ہوا ہے کہ جب وہ تنگ جگہ سے نکل کے باہر آتا ہے تو اس کا سارا پانی پروں کا نچڑ جاتا ہے، پر ہلکے ہو کے باہر آتے ہی بچہ اڑنے لگتا ہے۔ وہ ہینڈی کیپ بچہ پیدا ہو گیا۔ آپ کر لیجئے ایپیڈیل اور فلاں جی کے بغیر ڈیلیوری پین کے بچے کو پیدا کرنا، یہ فطرت سے ہٹا رہے ہیں ہم اپنے آپ کو۔ ہم کہتے ہیں ہمیں ڈیلیوری کا درد نہ ہو، جو رہی صحیح ماں کے دل میں بچوں کی محبت ہے وہ بھی چلی جائے۔ اللہ کے نبی کی بات جھوٹی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ایک عورت اپنے بچے کے لیے 3 قسم کے تکلیفیں سہتی ہے۔ ہم دن بدن فطرت سے لڑائی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے مجبوریاں اور بات ہیں، اسلام جو ہے ترقی سے نہیں روکتا، لیکن عادت تو نہ بنے۔ لیکن جب نفس کو ہر وقت سہلاتے رہیں گے تو کل پھر پیریڈز کو بھی روک لیں گے، کل اس کے بعد کچھ اور بھی کر لیں گے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تو انسان تجھے مشکل کے لیے بھیجا تھا، محنت کر، تو کتنا عیش کوش ہو گیا۔ یاد رکھیے اللہ کو بڑی آر آتی ہے جب اللہ کے نبی کی امت عیش کوش ہوتی ہے۔ واللہ آج ہم خود بھی عیش کوش ہوئے، ہم نے اپنی نسلوں کو بھی اسی طرح کر دیا، پیٹ کا پانی نہیں ہلاتے، اور دیکھیے ان کے وزن کہاں جاتے ہیں، کھا کھا کے اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں، محنت کہاں کر سکتے ہیں۔ اللہ رحم کرے اگر کوئی ایسی تکلیف آ جائے، ہم تو کہیں گے نا ہم پہ آ گئی، اللہ کے اسلام پہ تو آئی بھی ہیں۔ کتنے بچے ہیں جو اٹھ کے امت کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ آپ جس قوم کے مرنے کی دعائیں کرتے ہیں اگر وہ سارے ختم بھی ہو گئے تو کون ہے جو دنیا کا نظام اٹھائے گا؟ محنت کی عادت ڈالیے، دین یا دنیا کا کوئی کام آپ محنت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ وہ جو آپ کو دیا تھا نا جس میں نبینا بچہ تھا، وہ دکھانا بھی، راہیلہ سے پوچھیں، بلائنڈ بچے والا۔ کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کوئی اس پر قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، عیش کرتا، کہتا دنیا سے، جیسے دنیا میں مال سے سب کچھ خرید لیتا تھا نا، یہاں بھی خرید لوں گا۔ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا غلط کام کر کے گل چھڑے اڑا کر، حرام جگہوں پہ مال لٹا کر، ایسی عورتوں پہ لٹا کر جہاں
ہو سکتا ہے کچھ نہیں ملنا اور اپنی بیوی کو رولا کر اس نے جو مال خرچ کیا کیا کسی نے نہیں دیکھا؟ سب دیکھا ہوا ہے. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں اور 1 زبان نہیں دی، اور نیکی اور بدی کے دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھائے؟ مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی. یہ آنکھیں کیوں ملی؟ اور سجاؤ ان کو، گندی چیزیں دیکھو. ہونٹ کیوں دیے؟ حرام کے بوسوں کے لیے یا سبحان اللہ اور ذکر کے لیے؟ ہر ایک سوچے اللہ نے یہ ہمیں امانتیں دی ہیں، کل یہ جا کے ہمیں جواب دینا پڑے گا ان کا. کسی کا امپلائی کام کسی دوسرے کا کر رہا ہے، آپ کا امپلائی کام کسی اور کا کر لے، کیا آپ خوش ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. اس لیے ان آنکھوں اور ہونٹوں کو اور باقی اعضاء کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے، اور اللہ نے سب کو اس کا کام دے دیا، ہر ایک اپنے حصے کا کام کر رہا ہے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور نیکی اور بدی کے دونوں نمایاں راستے اس کو نہیں دکھا دیے، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی. اور تم کیا جانو کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ کیا چیز تمہیں مشکل لگتی ہے؟ فرمایا کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا. دور کے لوگوں کو کھلا دیتے ہو، نام بنے گا اس میں. قریب کے مسکین کو نہیں کھلاتے، یتیم کو نہیں کھلاتے. پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہیں جنتی. اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے. سوشل ورک کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ بات کہتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم سب کو دنیا میں بندوں کے لیے فائدہ مند بننے کا حکم دیا ہے. کر لو گے تو فائدہ ہوگا، نہیں کرو گے تو والذین کفروا بآیاتنا ھم اصحاب المشأمہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا، وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوگی. وہ آگ چھائی ہوگی. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں ہدایت دے. اس میں ایک لفظ آیا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اس پہ آپ کو ایک پریزنٹیشن دکھائیں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد، کہ جس میں ایک نابینا بچہ اندھا ہے لیکن اپنی دولت، قرآن کی دولت پہ کتنا خوش ہے، اور وہ کتنے آنکھوں والوں سے اچھے ہیں جو قرآن کی دعوت کو جھٹلا دیتے ہیں، اور ان کی آنکھیں نہ جانے کچھ نہ کچھ دیکھ رہی ہوتی ہیں. جی میں نے بھیجا تھا، بعد میں دکھا دیں گے، کوئی بات نہیں، اینڈ پہ دکھا دیں گے. سورت شمس، بسم اللہ. سورت شمس ترتیب کے اعتبار سے 91 اور نزول کے اعتبار سے 26 نمبر کی سورت ہے. مکی سورت ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سورت شمس، سورج ہے جس کے نام پر سورت الشمس. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، سورج اور اس کی دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم جب کہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جب کہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جب کہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا ہے. یہ کون ہے؟ اللہ خود اپنی قسمیں کھاتا ہے. سمجھ لیجئے کہ اللہ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں نا تو یہ اس بات کو سچا کرنے کے لیے نہیں ہوتی. مت سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، بلکہ یہ گواہی کے لیے ہوتی ہے. اللہ ان مخلوقات کو گواہ بنا کے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ کتنی سچی ہے. تو اللہ اپنی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو بچھایا ہے. کون ہے؟ اللہ. یہ زمین اللہ نے بچھائی، کیسے ہمارا اتنا بوجھ لے کے چل پھر رہی ہے اور کچھ نہیں کہتی. اور وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا. نفس کی قسم اللہ نے دیا، اور یہ دبا ہوا ہے تو اللہ کے حکم سے دبا ہوا ہے. کیسا ہمیں اللہ نے بنا دیا، اور اگر ہم ان چیزوں کو غلط چیزوں میں لگا کر اسی نفس کو معبود بنائیں گے تو کیا اللہ کل پوچھے گا نہیں کہ میری دی ہوئی چیز کو تم نے کیسے مس یوز کیا. قسم کا جواب سنیے، بڑا خوبصورت ہے. یہ صورت تو بس ایسے ہے کہ اندھیرا اور روشنی اکٹھا کر رہی ہے. اللہ اپنی قسموں کے ذریعے عظمت کو بیان کر نہیں، اس کی شہادت کو بیان کرتا ہے اور بتا رہا ہے کہ متضاد قسم کی چیزیں ہیں. جتنی چیزیں آپ نے پڑھی، سورج ہے تو چاند، دن ہے تو رات، آسمان ہے تو زمین، اور نفس ہے تو اس کا آگے جھکایا جانا، یہ اپوزٹ چیزیں ہمیں ایک میسج دے رہی ہیں. اور وہ کیا ہے کہ کائنات کے اندر 2 قسم کے انسان پائے جاتے ہیں.
ایک وہ جو اللہ کی مرضی سے جیتے ہیں، دوسرے وہ جو اللہ کی ناراضگی سے. اسی طرح اس وجود میں، مٹی کے جسم میں اللہ نے 2 قسم کی قوتیں رکھ دیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر ہم نے اس کے اندر بدی اور اس کی پرہیزگاری اس میں الہام کر دی. ہر بندے کے اندر دونوں فیکٹرز موجود ہیں. نفس ابھارتا ہے گناہ پہ اور ضمیر ٹوکتا ہے گناہ پہ. وہ کہتا ہے گناہ کرو، یہ کہتا ہے کیا تو ماروں گا. یہ جنگ چلتی ہے. آپ کو 13ویں پارے کے شروع میں بتائی تھی تھوڑی بات، اس کو جا کے دوبارہ سن لیجئے کیسے ہمارے اندر جنگ لگی ہوئی ہے. 4 جنگیں ہر وقت لگی ہوئی ہیں، چاہے باہر کی ساری جنگیں بند ہو جائیں. 2 اندر سے، 2 باہر سے. اندر ایک جنگ ہے ضمیر کے نام کی، جو چوٹ لگاتا ہے، برے کام کرنے پہ روکتا ہے. باہر اس کے خلاف ہے شیطان کے چیلے، چھوڑو نا، اب کیا ہوتا ہے، سب کرتے ہیں، آج کا دور ہے، تم بچ نہیں سکتے، تم ادھر ہو. وہ ہے اندر جنگ لگی ہوئی، اٹھو نیکی کرو. اندر کی جنگ کیا ہے کہ تم گناہ کرو، چھوڑ دو، کچھ نہیں ہوتا. باہر والے دیندار ہیں جو ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. جب یہ چاروں آپس میں سلجھاؤ کر لیتے ہیں تو نفس مطمئنہ بنتا ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے اندر سے نیکی نہیں ابھرے گی، باہر سے فائدہ نہیں ہوگا. قد افلح من زکاها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اس کو ہائی لائٹ کیجئے، اس سورت کی تدبر کی آیت ہے. بے شک فلاح پا گیا وہ شخص جس نے نفس کا تزکیہ کیا. کرتے ہیں، قرآن نے کیا کچھ تزکیہ. لفظ تزکیہ کو بھی سمجھ لیجئے کہ تزکیہ کے اندر ڈیول ایکشن ہوتا ہے، ڈبل وے ہوتا ہے. نیکیوں کو بڑھانا اور گناہوں کو چھوڑنا، اچھے کام کرنا اور برے چھوڑنا. آج ہماری امت کا مزاج ماشاءاللہ نیکیوں والا بہت ہے. قرآن بھی بہت پڑھتے ہیں، نمازیں بھی نہیں چھوڑتے اللہ کے حکم سے، گناہ نہیں چھوڑتے. وہ کہتے ہیں نا کہ نکلتی ہیں دعائیں ان کے منہ سے ٹھمریاں بن کر. گانے کی عادت بھی ہے، اور کعبے کو بھی جاتا ہوں اور کسی کلیسا میں بھی جاتا ہوں. یہ مسئلہ خلط و عملا صالحا وآخر سیئا. نیکیاں بھی کرتے ہیں، برائیاں نہیں چھوڑتے ہیں. یہ قرآن اب ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ برائیاں بھی چھوڑیں. آپ اس قرآن کے باہر اگر کوئی قرآن کی محفل سے جاتے ہیں نا، کسی نام پہ بھی، برکت کے نام پہ، کسی دکھ کے موقع پہ قرآن پڑھنے کی، آپ کو اس میں جو میسج ملتا ہے نا وہ ثواب کمانے والا مل سکتا ہے. فضائل کو بیان کر دے گا، کوئی آپ کو کہے گا آج 10 قرآن پڑھے گے، 10 کو ضرب لگا لیجئے، کتنی نیکیاں جمع ہو گئی. لیکن اس قرآن میں یہ تزکیہ نہیں ہوگا. ایک آپ سچ بتائیے، 6 گھنٹے کے پروگرام موسٹلی ہوتے ہیں لوگوں کے، جانے آنے، وہاں بیٹھ کے کوئی ایک سپارہ 2 پڑھنے، پھر کھانا پینا کے بعد 6 گھنٹے کے بعد جب جاتے ہیں تو عمل کے اوپر کون سی چوٹ پڑتی ہے؟ نہیں. یہاں اگر آپ پچھلے 2-2.5 گھنٹے سے بیٹھے ہیں، میرا نہیں خیال کہ کسی کو کوئی ایک بات بھی اپنے لیے نہ ملی ہو. مجھے تو ہر بات اپنے لیے ملتی ہے. اس لیے یہ سفر مشکل لگتا ہے لوگوں کو. مزہ تو یہاں بہت آتا ہے لیکن یہ تزکیے کا سفر ہے. وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہو گیا وہ جس نے اس کو دبا دیا. نفس کو دبانا کیا تھا؟ نفس نے اس کو دبا دیا، خواہشوں کا رسیا کر دیا. ایسے ہی لوگوں کو اللہ نے ماضی میں کیسے تباہ و برباد کیا. کذبت ثمود بطغواہا، سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا. جب اس قوم کا سب سے زیادہ بدقسمت شخص بپھر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا، خبردار اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں رکاوٹ نہ بننا. مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا. آخرکار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو مٹی میں ملا دیا، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا خوف نہیں. حضرت صالح کے قتل کی جو کوششیں تھیں اس کا تذکرہ اس میں. یہاں جو لفظ قابل غور ہے ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ بذنبہم. ذنوب نہیں کہا. بہت سارے گناہ نہیں چاہیے اللہ کو ہمیں مارنے کے لیے، ہمیں عذاب دینے کے لیے، ہمیں آگ میں ڈالنے کے لیے، یا ہمیں جنت سے روکنے کے لیے اللہ کو بہت سارے گناہ نہیں چاہیے. ایک کافی ہے. لا تقربا هذه الشجرہ. آدم نے بھی ایک گناہ کیا، ایک بھول ہوئی، جنت سے نکل گئے. تو مت سوچئے کہ ہم کون سے گناہ کرتے ہیں. ہاں نہیں کرتے الحمدللہ، کوئی ایک نہ کر لیں ایسا جس پہ پکڑے جائیں. جب دین پہ آتے ہیں نا یہ بڑا تکبر شروع ہو جاتا ہے. کرتے کیا، اب اتنی بھی تو نیکیاں کر رہے ہیں، اب دین بھی تو پھیلا رہے ہیں نا، پھر کیا. تو اللہ کہتے ہیں میں نے کب کہا تھا میں گناہوں پہ پکڑتا ہوں؟ میں تو گناہ پہ پکڑتا ہوں. مومن گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے اس کے اوپر کوئی پہاڑ گر جائے گا، اور منافق مکھی کی طرح اڑا دیتا، چھوڑو نا سب کرتے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کا خوف دلا دے. سورۃ لیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترتیب کے اعتبار سے 92 اور نزول کے اعتبار سے 9 نمبر کی سورت ہے. آج آپ کو ایک چیز کا اندازہ ضرور ہوگا، نہیں ہوا تو اب اس کے بعد کیجئے. یہ ہل گیا ادھر سے. اور وہ کیا ہے کہ 30ویں پارے میں عموماً وہ صورتیں ہیں جو بالکل ابتدائی وحی کی تھی.
ابھی تک تو ہم یہ سوچتے تھے اقرا بسم ربک الذی، لیکن پچھلی آپ دیکھ لیجئے کتنی صورتیں ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی 7 8 6 اور اب ہم 9 نمبر کی صورت پہ پہنچ چکے. لیل اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے رات. اس میں کیا ہے اس صورت کے مزاج سے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی. قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو. تو بالکل مختلف رویے اور سوچ ہی بدل جاتی ہے رات اور دن کے اندر انسان کی. اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا یعنی اللہ. جواب قسم ہائی لائٹ کر لیجئے گا، بہت ہی خوبصورت میسج ہے. ان سعیکم لشتی، یقیناً تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں. کیسے مختلف ہیں؟ کہ تم فوکسڈ نہیں ہو، تم ون سائیڈڈ نہیں ہو. تم نے اپنے کئی خدا بنائے ہوئے ہیں. ایک رب کو یاد کر لو، اس کے ساتھ دل لگا لو، تمہیں سب کچھ اس سے مل جائے گا. ڈسٹریکٹڈ بہت ہو، گناہ بھی کرتے ہو، نیکیاں بھی کرتے ہو، مسجدوں میں بھی جاتے ہو، سینما میں بھی جاتے ہو، بکھری ہوئی کوشش. اور اگر دین کے نام پہ بھی کرتے ہو تو بکھری بکھری کوششوں کو دین کہتے ہو. یاد رکھیں اس میں دین کا آپ کو ایک بڑا خوبصورت مزاج دکھتا ہے، اور جس کو آج امت سمجھ جائے تو حقیقت میں کتنے مسئلوں کا حل ہے. اور وہ کیا ہے کہ دین کا کام کرنے کے لیے بھی انسان کو فرد کی نہیں گروہ کی ضرورت ہوتی ہے. کس طریقے سے یہ اجتماعی طور پہ کام ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے اون پہ چھوٹے چھوٹے کام شروع کر دیتے ہیں، بظاہر ہمارا تو نفس بھول رہا ہوتا ہے کہ اب ہم نے بھی پڑھانا شروع کر دیا، ہم بھی لکھانا شروع کر دیا. اور بعض دفعہ اللہ معاف کرے جو پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کا اپنا عربی تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن نفس موٹا ہو رہا ہوتا ہے. لوگ باجی جان کہتے ہیں، لوگ استاذہ کہتے ہیں، لوگ فلاں کہتے ہیں بیٹھے رہو. وہاں نیچے بیٹھنا پڑتا ہے، یہاں اونچا بیٹھنا پڑتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان اپنی ذات کو بڑا کرنے کے لیے بکھری ہوئی کوششیں کرتا ہے. مین سٹریم لائن سے ہٹ کے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائے گا. ہو سکتا ہے وہ جنت میں چلا جائے لیکن امت نہیں پھیلے گی. کیا خیال ہے دین کا کام نہیں ہو رہا؟ یقین کیجئے گھر گھر مدرسہ موجود ہے. اللہ کے حکم سے آپ پاکستان جا کے دیکھ لیں. اتنے تو کبھی مکہ میں اور مدینہ میں نہیں تھے جتنے آج ہمارے ملک پاکستان میں ہیں. اثر کہاں دکھتا ہے؟ اس لیے کہ مین ایک سٹریم میں نہیں بندھے ہوئے. اس طرح سے دین کی کوششیں فائدے سے زیادہ بلکہ آنے والوں کو غریبوں کو پریشان کر دیتی ہیں. ادھر جاتے ہیں یہ مسئلہ بتاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں یہ مسئلہ بتاتے ہیں. ہے یہ آج امت کا مسئلہ کہ نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ صورت چلی تھی کہ کوئی گورنمنٹ سے الگ ہو کر کوئی دین کا کام نہیں کر سکتا. آج بھی آپ کو سعودی عرب اور دبئی اور اس طرح جگہوں میں یہ ملتی ہے. آپ لوگ اس کو برا کہیں اچھا کہ میں تو اس کو بہت اچھا کہوں گی، کیونکہ جب ہم نیم حکیم ملا ایمان والی بات کر کے لوگوں کے دین بگاڑتے ہیں تو پھر حکومتیں ہی بدمان ہوتی ہیں. کہا نہیں تمہاری کوششیں بکھری ہوئی ہیں. اور فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، اور جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا. یہ حضرت ابو بکر کی خوبیاں. یہاں دیکھیں فوکس شخص کی بات آئی ہے نا، تفصیل کا وقت نہیں ہے لیکن انجوائے کر رہی ہوں میں خود پڑھاتے ہوئے. حضرت ابو بکر کی یہ کہانی ہے ساری. کیسے فوکس تھے، کیا انہوں نے ساری زندگی کام کیا. کبھی آپ کو حضرت ابو بکر کے نام سے 10-12 سے زیادہ شاید حدیثیں بھی نہ ملے، لیکن مین دین کے کام کا وہ ستون تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس شخص کی تو کہانی دیکھو جس کا کوئی دن صدقے کے بغیر نہیں گزرتا تھا. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فجر کی نماز میں پوچھا تم میں سے کوئی ہے جس نے صبح سے کوئی صدقہ کیا ہو؟ ابو بکر کھڑے ہو گئے. پھر کہا اچھا ماشاءاللہ اللہ قبول کرے، یہ بتاؤ کہ تم میں سے کوئی ہے جس نے کسی بیمار کی عادت کر لی؟ پھر ابو بکر کھڑے ہو گئے. جو پوچھ رہے ہیں اس پہ ابو بکر کھڑے ہو رہے ہیں. کہا بھئی یہ کیسے کر دیا؟ کہا تم میں سے کوئی ایسا جو کسی کو اچھی بات بتا کے آئے اور نصیحت کی ہو؟ ابو بکر کھڑے ہو گئے. کہا اللہ کے بندے آپ ابھی فجر ہوئی ہے، سارے ان کو گھور رہے تھے، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ہی سارے کام کرتے جا رہے ہیں. تو کہا نہیں بس صبح گھر سے نکلا تو میں نے گھر صاف کیا تو میں ساتھ نیبر کا بھی کچھ کر دیا. باہر آیا رستے میں کوئی فقیر ملا، اس کو صدقہ بھی دے دیا. مسجد کے قریب آیا، پتہ چلا فلاں دوست بیمار ہے، میں نے کہا چلو اس کی خبر لے آؤں. پھر مسجد میں بھی پہنچ گیا. ہاں ہوتے تو ظہر ہو چکی ہوتی اور فجر قضا ہوئی ہوتی. جو بیچارے جاتی آخری صفوں کے نمازی بن کے وہ رستے میں اتنی نیکیاں کر سکتے ہیں. ہم یہاں آئی بھاگتے دوڑتے بچوں کو آدھا چھوڑ کے رو کے رلا کے کہاں بیٹھ کے یہاں کام کریں گے، دماغ تو کہیں اور ہوگا. تو آئیے اب سنیے ابو بکر کے ناطے سے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صدیق بنا دے، ہمیں بھی مقام صدیقیت دے، ہمیں بھی اپنے دین کے لیے ایسے چن لے جیسے تو نے گرتے ہوئے دور میں بالکل ابتدائی دنوں میں اپنے دین کو چنا تھا، دین کے لیے ابو بکر کو چنا تھا. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. تو جس نے راہ خدا میں مال دیا، کیا دیا تھا ابو بکر نے؟ سب کو پتا ہے پورا گھر دیا تھا. میں آپ سے پوچھوں گھر میں تھا کیا؟
کبھی آپ نے سنا آج تک کہیں؟ کتنے کنٹینر بھر کے سامان دیا تھا ابو بکر نے. ہو کیئرس؟ اللہ کبھی نہیں دیکھتا آپ نے کیا دیا، اللہ یہ دیکھتا ہے کتنے میں کیا دے دیا. ابو بکر غریب کے تو گھر میں وہ اتنا بھی نہیں تھا جتنا ہمارے کلوزٹ میں بھرا ہوتا ہے، لیکن سارا دے دیا. پرسنٹیج دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ. ہم اپنے لیے کیا حساب کتاب رکھتے ہیں اور اللہ کے کاموں کے لیے کیا ہمارے حساب کتاب ہے؟ کہ اس نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا. یہ نہیں کہ ڈونیشنیں دے کے خود گناہ کے کام کرو، خود مسجد بنا دو نماز ہی نہ پڑھنے آؤ، تم خود مدرسہ کھلوا دو اپنے بچے کو ہی نہ پڑھانے بھیجو، کام اپنے بھی ساتھ رکھو اور بھلائی کو سچ مانا. یہ ہے اصل خوبی. ہائی لائٹ کیجئے گا اس کو، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. یہ ہے میرا اور آپ کا امتحان کہ جب آپ کے سامنے سچ آتا ہے، آپ کا دل مانتا ہے یہ سچ ہے کہ نہیں، پھر آپ یس کہتے ہیں کہ نو. یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے بندے کا. جس سوسائٹی میں اللہ کے نبی آ رہے تھے، لوگوں کے دلوں کو یقین تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن برادری، خاندان کے بڑے رکاوٹ بن گئے، پیچھے ہٹ گئے. صدق بالحسنہ کی جگہ کیا کیا؟ آگے بات آ رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ جو بھلائی کو سچ مانتے ہیں، ہم ان کی زندگی شروع میں تو مشکل ہوتی ہے، لیکن فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، پھر ہم اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے. شروع میں بہت ریئیکشن ہوگا، خاندان کا، سوسائٹی کا بہت ہوگا، لیکن جو تمہارے دل کو سکون ہوگا، جو تم اپنا صدقہ جاریہ بڑھتا ہوا دیکھو گے، تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا. اور اگر نہیں تو جس نے بخل کیا اور اپنے رب سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت کر دیں گے. ہائی لائٹ کر رہے ہیں یہ سخت راستے کی سہولت کیا؟ کمانے کے لیے صبح سے نکلیں گے رات تک باہر رہیں گے، یہ کمانے کے لیے اللہ نے ان کے لیے آسان کر دیا. دیکھیے جو دین کے لیے محنت نہیں کرتا، کیا وہ دنیا کے رات سے بیٹھا رہتا ہے؟ آپ دین نہیں سیکھیں گے تو کیا آپ کے بچے دنیا سیکھتے ہوئے محنت نہیں کر رہے ہیں؟ تو بہتر ہے اللہ کے راستے کی مشکلوں کو قبول کر لیں، کیونکہ ہم جانے والے ہیں، ہمارے پاس دن بہت تھوڑے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا. ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بتاؤ، بے شک راستہ بتانا تو ہمارے ہی ذمہ ہے، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں. دنیا کس سے لیتے ہو؟ تمہاری دولت دیتی ہے، تمہاری جاب دیتی ہے، تمہارا کیریئر دیتا ہے دنیا، وہ بھی تم سے ہی لیتے ہو. تو آخرت بھی ہم نے دینی ہے. آخرت مانگو کہ دنیا بیچ میں فری میں دے دیں گے، چلو یہ مفت میں ساتھ رکھ لو. بس ہم نے تم کو خبردار کر دیا. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، بلکہ اگر آپ اس کو ہم کی جگہ میں لکھیں، کیونکہ یہ ترجمے کی غلطی ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ، میں نے تم کو ڈرا دیا. اللہ کہتا ہے ہم نے تم کو ڈرا دیا، ہم کو بتا دیا جلتی ہوئی، ہم نے تمہیں بتا دیا نارن تلظیٰ، جلتی ہوئی آگ سے. تمہیں دنیا میں سب پتہ چل گیا، قرآن تم نے پڑھ لیا، اب تمہیں پتہ چل گیا، بس میں نے تم کو خبردار کیا. میں نے ایسے میں پچھلے کو ہم پڑھ لیا تھا، میں اس کو دوبارہ پڑھوں گی. بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں. کہاں سے لیتے ہو؟ لو پھر کسی سے ہم روک لیں تو کون دے گا تم کو؟ بس میں نے تم کو خبردار کر دیا. یہ اصل میں عربی دیکھ رہی تھی تو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں خبردار کیا. آپ کہتے ہیں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء اور مبلغین کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں پہلے قرآن میں تو میں نے بیان کیا، پھر بھی نہیں ہوتے تو ڈر جاؤ. ہوگا کیا اس کا انجام جو نہیں ڈرے گا؟ فرمایا اس میں نہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس میں نہیں جھلسے گا مگر انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ جو انتہائی پاکیزہ، پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر مال دیتا ہے. اس پر کوئی کسی کا احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دینا چاہے. یعنی کسی بھی دنیاوی بینیفٹ کے لیے دین کے کام نہیں کرتا، اللہ کے لیے دیتا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے اور حلال کمائی سے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی تو بس ایک ہی سوچ ہے کہ ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے. تو کیا اللہ راضی ہو جائے گا؟ جی وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وہ ضرور اس سے خوش ہوگا. اس کے برعکس آج ہمارے ہاں جو دین کے نام پہ خرچ کرنے کا رواج ہے وہ کیا ہے؟ مائک پہ اناؤنس کرو اللہ تعالیٰ برکت دے، 2000 ان کے گھر سے آئے، اللہ برکت تو پتہ نہیں، میں نے نہیں سنا، میں نے اپنے کانوں سے سنا. واللہ اس جگہ بیٹھ کے اللہ مجھے کبھی حق سے بڑی ہوئی اور مبالغے والی بات کی توفیق نہ دے. ہم کسی جگہ نماز کے لیے گئے، میرا دل تھا کہ چلو روز یہاں پڑھتے ہیں، ابھی کسی مسجد میں بھی جا کے تراویح پڑھتے ہیں. سیڑھیوں سے لے کے اوپر جانے تک جو بات میرے کانوں نے سنی اور میرے ساتھ ساتھی جو تھے وہ بھی گواہ ہوں گے. مجھے لگا شاید اوپر تو کوئی فنڈ ریزنگ ہو رہا ہے، ہم تو نماز پڑھنے آئے ہیں.
نام لے لے کے بولا جا رہا تھا، فلاں صاحب کے گھر سے ہزار کروڑ آیا، مبارک برکت، یہ پھر واہ واہ، یہ بولتے رہے. اور پھر آخری اعلان کیا تھا کہ اچھا جی ابھی بھی آفس کھلا ہوا ہے، نیچے چلے جائیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، اور بعد میں بھی کھلا رہتا ہے. اور ساتھ ہی جن ساتھیوں نے ابھی تک چندے نہیں دیے مسجد میں حصہ ڈالیں، چلو یہ کر کرا کے آؤ اب نماز شروع کرتے ہیں. یقین کیجئے یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں دین کی عزت قائم رکھنے والا بنا دے. سورۃ ضحیٰ ترتیب کے اعتبار سے 93 93 اور نزول کے اعتبار سے 11 نمبر کی صورت ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب راؤنڈ ملٹیپلز اس طرح ہو رہے ہیں کہ 100 بن رہا ہے جمع. اب دیکھیں ادھر 93 ہے تو ادھر 1 چل رہے ہیں، دونوں کو جمع کر لیں گے تو 104 نمبر بن جائے گا. یہ صرف ایک شعور بیدار کرنے کے لیے بتایا کہ کس طرح ہم بالکل پہلے دور کی صورتوں کو آخر میں آ کے پڑھ رہے ہیں. اس میں بھی حکمت سمجھیے کہ وہی صورتیں انسان کا دل بدلتی ہیں جو شروع میں نازل ہوئی تھی. اللہ اکبر. اور یہ صورت ایک خاص طرح کی خوبصورت سی صورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے کا انتقال ہو گیا. آپ کی اولاد نرینہ نہیں بچتی تھی، بیٹیاں زندہ رہتی بیٹے فوت ہو جاتے. اس پر کچھ دشمنوں نے یہ بات پھیلا دی کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے، اور شاید ان کا رب ان سے خوش نہیں. اب انسانوں کی باتوں پہ دکھ ہوتا ہے انسان کو. اللہ کے نبی دلگیر تھے. اللہ کہتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. قسم ہے روزے روشن کی اور رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اے نبی تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا. کیونکہ نبی کے لیے یہ سب سے بڑی بات تھی کہ لوگ اللہ نہ چھوڑے. ہم جس طرح لوگوں کے چھوڑنے سے ڈرتے ہیں نا، فلاں مجھے نہ چھوڑ جائے، ہائے فلاں میرا ساتھ دینا چھوڑ گیا تو میرے کام کا کیا ہوگا. اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لیں، یہ توحید کا نقص ہے. جس طرح اللہ کی ذات عبادت کے لائق ہے اسی طرح اسی کا سہارا ہے. اللہ کے نبی کو یہ غم پڑ گیا کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا. کہا نہیں، کیسے آپ سے ناراض ہوں گا، نہ تو چھوڑا ہے آپ کو اور نہ ناراض ہوا. ذرا آپ اس خوشی کو محسوس کریں جو اللہ کے نبی کے دل کو ہی ہوگی. کبھی میں بھی اپنے آپ کو پوچھوں، میں نے رب سے پوچھا اللہ تعالیٰ جی آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ کس سے یہ پوچھتا ہے بندہ؟ جس سے محبت ہوتی ہے. حضرت موسیٰ نے ایک موقع پہ ایسا ہی لاڈ بھرا سوال کیا تھا کہ اللہ تو آسمان پہ میں زمین پہ ہوں، کیسے پتہ چلے تو خوش ہے ہم سے کہ ناراض ہے. کہے موسیٰ ہاں، میری تم لوگوں پہ رضامندی کی دلیل یہ کہ میں تم پہ اچھے حکمران مسلط کر دیتا ہوں، اور میری کسی قوم پہ ناراضگی کی علامت ہے کہ میں ان پہ برے حکمران مسلط کرتا ہوں. اعمالکم اعمالکم، اللہ کہتے ہیں تمہارے اعمال کر تمہارے اعمال بن جائیں گے. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سے راضی ہو. پھر یہ ساری مشکلات کیوں آ رہی ہیں؟ اللہ جی میری زندگی میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے. ابھی تو مکہ کی چوٹیں ہیں نا، ابھی مدینہ کا غلبہ کہاں دیکھا لوگوں نے. ابھی تو ابھی مکہ میں گھر گھر میں شور مچ گیا نا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہوگا، کسی کی بیوی بھاگ گئی ہے تو کسی کا بچہ چلا گیا تو کسی کی کچھ فکر نہ کرو. ابھی لوگوں نے دیکھا ہی کچھ نہیں. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. یہ تسلیاں. تتنزل علیہم الملائکہ، کوئی چھوڑتا ہے تو چھوڑ جائے، کوئی روٹھتا ہے تو روٹھ جائے، میں نے رب کو نہیں چھوڑنا، میں نے رب کو ناراض نہیں کرنا. صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ لگے رہیے. اگر آپ اپنے خاندان میں پہلا قطرہ ہے نا بارش کا، اپنے آنسو خود پوچھ لیں، اور آپ سب کا فرض بنتا ہے کہ نئے نئے قدم اٹھنے والوں کو تھا سہارا دیں، پیار سے جائیں. بڑے رو رو کے آتے ہیں، کتنوں کو ناراض کر کے لوگ آتے ہیں دین سیکھنے، ایسے تھوڑی کوئی آتا ہے. مت سختی کیا کریں کہ دیر سے کیوں آئی ہیں، اور یہ کیوں ہے، اور یہ کیوں نہیں کیا، کدھر ہیں آپ کو، اور یہ کیا. بڑے آنسو بہاتا ہوا بندہ آتا ہے اللہ کے راستوں میں، لیکن وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یاد کریں اپنی زندگی کا وہ سفر. اگر آپ نے آج سے 2-4 سال پہلے دین کا سفر شروع کیا تھا، آج وہی گھر والے معاون ہیں، آج وہی تانے دینے والے آپ کے اس کام سے خوش ہیں. جو کل تک ناراض تھے، کل تک وہ آپ کے مخالف بنے ہوئے تھے، آج ان کی اولادیں آپ کے ساتھ دے رہی ہیں. اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ مثالیں موجود ہیں کہ تمہیں اللہ دے گا جو تم خوش ہو جاؤ گے. اور دیکھو بھلا، اب جیسے بچے کو نہیں ماں لاڈ میں سکھاتی، میرا بچہ ہے، تجھے چوٹ لگ گئی، وہ دیکھو وہ کیا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ، اے نبی کیا ہم نے تم کو یتیم نہ پایا تھا پھر ٹھکانہ فراہم کیا. آج بچپن میں کسی کا باپ مر جائے تو لوگ کہتے ہیں کھائے گا کہاں سے، ہائے اس بچے کا کیا ہوگا. کیا کوئی باپ کھلاتے ہیں؟ آج یہ بھی عقیدہ ٹھیک کر لیں، کوئی باپ نہیں کھلاتا اگر اللہ نہ کھلائے.
اور اگر یتیم دھتکارے گئے ہوتے تو محمد رسول اللہ جن کو در یتیم کہتے ہیں آج دنیا کے امام نہ بنے ہوتے، آج سارے انبیاء کرام کے وہ سید نہ بنے ہوتے اگر اللہ ان کا ہاتھ نہ پکڑتا۔ مت اپنے شوہروں پہ ٹرسٹ کریں۔ بعض مائیں کہتی ہیں بچوں کو باپ توجہ نہیں دیتے، باپ خود بگڑے ہوئے ہیں تو اب بچے بھی بگڑ رہے ہیں، نہیں بگڑیں گے۔ اللہ کے نبی کا تو باپ تھا ہی کوئی نہیں، اور تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، ہر بڑی شخصیت کے پیچھے ماں ہے۔ بڑے بڑے ائمہ کرام کی پرورش ماں نے اکیلے کی۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے باپ حرام کماتے تھے، مائیں بکریاں پال لیتی تھی، اس کا دودھ بیچ کے بچوں کو پلاتی تھی۔ ٹھیک ہے وہ ہر دن میکڈونلڈ نہیں کھلا سکتی، قوت لا یموت پہ لے آئیے اپنی نسلوں کو اگر حرام آ رہا ہے گھروں میں تو۔ پھر دیکھیے آپ کو اللہ کیسے پکڑتا ہے، پھر آپ کی مدد سفر ایسے طے ہوگا، آپ کے شوہر بھی آ جائیں گے جب دیکھیں گے بیوی کو بھی نہیں پسند آ رہا کھانا، بچے بھی منہ بنا رہے ہیں، میں نے اکیلے اتنی حرام کھا کے کیا کرنا، دفع کرو اس کو، چلو اللہ کی رضا والا لیتے ہیں۔ جھٹکے تو دیں ذرا اپنے لوگوں کو، ہم سینے سے لگائے رہتے ہیں، پیچھے سے غیبتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ووجدک ضالا فہدی، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی۔ کیا تھے آپ؟ کوئی اللہ کا نام نہیں جانتا تھا جس معاشرے میں اللہ نے اپنے نبی کو موقع دیا دین کا کام کرنے کا۔ پہلی وحی کے بعد اللہ کے نبی کے اوپر اتنی کیفیت طاری ہو گئی جب جبرائیل نہ آئے کہ آپ کہتے کہ میں پہاڑوں پہ نکل جاتا اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں خود کو گرا لوں۔ یہ اس سے پوچھئے جس پہ پابندی لگ جاتی ہے قرآن سننے پہ، وہ کہتے نا کہ مچھلی کی طرح تڑپتا ہے انسان۔ پھر اللہ نے راستہ دے دیا، چل پڑے، ہدایت مل گئی، بلکہ ہادی بن گئے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا۔ غریب تھے، ابو عبد المطلب سردار تھے لیکن دولت کوئی نہیں تھی پاس۔ اللہ کے نبی نے بڑی غربت میں بات صحیح۔ اس پہ ایک بڑی خوبصورت آرٹیکل ہے، چھوٹا سا، اگر آپ کبھی سننا چاہیں، ابھی چند دن پہلے ہی میں نے کسی ایک آج کی کلاس میں کی ہے رمضان سے پہلے۔ خلاصہ اس کا بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی کی یہ بات کیوں نہیں لوگوں نے خوشی سے شروع میں سنی؟ کوئی رونق تو تھی نہیں آپ کے ساتھ، پمپ اینڈ شو گلیمر تو تھا نہیں، کوئی بڑا گروہ تو آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا، یتیم آپ تھے، ماں آپ کی نہیں تھی، غربت آپ کے پاس تھی، خاندان کوئی آپ کا سردار والا خاندان نہیں تھا، جنرل تھا۔ ایسا بندہ جب کہ لا الہ الا اللہ تو پھر تو ہاتھوں کو پڑ جاتی ہے۔ ہاں کوئی بڑے ٹور ٹپے والا بندہ کہہ دے گا تو ساتھ کہہ بھی دے اللہ کے بعد کچھ بنا لو الہ، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی بات اچھی ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، چونکہ آپ خود یتیم رہ چکے ہیں اس لیے اب یتیم پر سختی نہ کرو، دوسروں کا درد وہی سہتا ہے جو خود درد سہ چکا ہو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو نہ جھڑکو۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیوں یہ سارے دکھ دیے؟ تاکہ آپ دوسروں کا دکھ محسوس کر سکیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ کی اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ تحدیث نعمت، آپ کے پاس جتنی نعمتیں نا ان کا اظہار کریں۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت قرآن کی نعمت ہے، اور اس کا اظہار ہے کہ اس کو دوسروں سے شیئر کر دیں۔ اگر اس وقت آپ کے دل کے تار ہلتے ہیں اس قرآن سے، کسی اور تک پیغام دے دیں اگر آپ نہیں آ سکتے سننے کو، کہ جاؤ بھی تم سن لو، ہو سکتا ہے تمہیں کچھ فائدہ ہو جائے۔ اس قرآن سے تعلق جوڑو، یہ ہے تحدیث نعمت کہ اس قرآن کو عام کرو، اللہ کے نبی کی باتوں کو عام کرو، پھر انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ وہ والضحیٰ کون تھے اور کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملے کیے۔ اگلی صورت بھی اللہ کے نبی ہی کے ناطے سے ہے، سورۃ الم نشرح، ترتیب کے اعتبار سے 94 اور نزول کے اعتبار سے 12 نمبر کی صورت ہے، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے نبی، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا؟ کون سا سینہ کھلا؟ حقیقی سینہ بھی کھلا تھا آپ کا 2 دفعہ۔ آپ 7-8 سال کی عمر کے تھے، فرشتہ آیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کاٹا، چیرا، اور اس کے اندر سے جو بھی گناہ کا حصہ تھا نکال کے زمزم سے دھو کے بند کر دیا۔ بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے، شور مچ گیا، بچوں نے جا کے حلیمہ سعدیہ سے کہا قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد وہ گھبرا گئیں، کہتی کہ مجھے لگا کہ یہ ان یوزول بچہ ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ان کے رشتہ داروں کے پاس بھیج دیا۔ اور دوسری دفعہ آپ کا شرح صدر ہوا تھا معراج کے موقع سے پہلے، 1 رات پہلے چند فرشتے آئے، انہوں نے کعبہ کے پاس آپ کا سینہ کھولا اور اس میں نور بھرا۔ لیکن دیکھا جائے تو شرح صدر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں دین کے کاموں میں جو مشکلات آئیں اس پہ جم جائے۔ دیکھیں نوٹ کیجئے گا یہ جملہ، دین کے راستے میں جو مشکل آتی ہے نا، یہ ایک الارم ہوتا ہے کس بات کا؟ یو آر آن دا رائٹ پاتھ، یو آر آن دا رائٹ پاتھ۔ جیسے شلت ہوتی ہے نا، آپ یہاں سے سرومن جاتے ہیں تو شلت دیکھ کے جاتے ہیں نا، کہ یہ ہم نے روڈ تو نہیں غلط لے لی۔
ہر شل دیکھتے جائیں گے، پہنچتے جائیں گے۔ اللہ کے راستے میں کوئی مشکل آئے، یہ اس بات کا سائن ہے کہ دس از دا پاتھ آف جنہ، یہ ہے سبل السلام، یہ ہے سبیل الجنہ، کیونکہ تم صحیح راستے پہ جا رہے ہو۔ ہم اسی وقت سائڈ چینج کر لیتے ہیں، او نو سوری ایگزٹ چاہیے، میں تو نہیں کر سکتی۔ میں کہتی ہوں جنہوں نے ابھی کورس جوائن کیا ہوا ہے وہ خطرے میں بہت، دیکھیے گا آپ کے اوپر کتنے بڑے بڑے امتحان آنے والے ہیں۔ سال کا رکا ہوا کام آپ کا ہو جائے گا، آپ کو جاب نہیں ملی ہوئی تھی، دیکھیے گا جاب آفر ہونے والی ہے، اور آج تک اگر بچے کی نعمت سے محروم ہے، اللہ سے امید رکھیں، آپ امید والی ہو رہی ہیں، کیونکہ آپ نے سبل الاسلام سے جوائن کر لیا یا اس کی نیت کی ہوئی ہے۔ جب کوئی ایسا واقعہ ہے فوراً کہ اللہ تیرا شکر ہے میں اس وقت بھی قائم ہوں، کیونکہ مجھے تو نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑ رہا تھا۔ یہ کون سا کمر تھا؟ جوان بیٹیاں، ان کی شادی کرنی ہے، اپنا گھر نہیں بننا، بس وہ چوتھا ولا نہیں پورا ہو رہا، اس کے پیسے نہیں جمع ہو رہے، یہ غم تھا۔ بس بینک بیلنس وہ 10,000 سے نیچے چلا گیا، بس یہ غم تھا؟ نہیں، آپ کا غم کیا تھا کہ میری قوم جاہل ہے، میرا خاندان آپ کی طرف جا رہا ہے۔ کڑتے تھے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ سورۃ کہف میں پکار لگتی ہے، نبی اپنے آپ کو اتنا نہ گلائیں ان کے حال پہ کہ آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔